اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات و واقعات میں چند اہم موضوعات ہیں جن کے متعلق آگاہی ضروری ہے، جن میں پہلا مطلب و موضوع گزشتہ ہفتے کی سب سے بنیادی اہم بڑی مناسبت ہے، اور وہ ایام شہادت حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اب یہ دیگر اسلامی مناسبتوں میں سے ایک بہت ہی اہم مناسبت ہے، جیسے مومنین دنیا بھر میں بہت ہی احترام کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ برگزار کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے دنیا بھر میں مجالس برپا ہوتی ہیں، ذاکرین خطبہ ان مجالس سے خطاب کرتے ہیں، اور روز بروز ان مجالس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ مجالس منحصر ہوتی تھی فقط علماء یا شخصیات کے گھروں میں یا بعض مراکز میں، لیکن آہستہ آہستہ یہ مجالس عام ہو گئی ہیں، وہ عمومی، اور ان مجالس میں اہل البیت علیہ السلام کا ذکر، بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن غالباً ایک موضوع ہی زیادہ اس پر غلبہ ہوتا ہے، ایک موضوع کا، اور وہ بی بی کی المناک شہادت ہے، اور وہ واقعات جن کی وجہ سے یہ شہادت رونما ہوئی ہے۔ اور باقی موضوعات جو اس مناسبت سے تعلق رکھتے ہیں وہ عموماً اس مناسبت کے اس ایک پہلو کے آگے دب جاتے ہیں، یا ان کا تذکرہ و چرچا نہیں ہوتا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا مقام و مرتبہ، شخصیت جس کی گواہی عظمت کی، طہارت کی قرآن کریم نے دی ہے۔ قرآن کی متعدد آیات بلکہ صورتیں شان بی بی زہرا میں نازل ہوئی ہیں، جس پر شیعہ و سنی دونوں فریقین کا اتفاق ہے کہ یہ آیات مسلماً سیدہ زہرا کی شان میں یا اختصاصی طور پر یا اہل البیت کا حصہ و جز ہونے کے اعتبار سے نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بی بی زہرا کی شخصیت اور عظمت اور مقام و مرتبہ جو اہل اسلام کے ہاں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور فراوان روایات ہیں، معمولی عدد نہیں ہیں، غیر معمولی عدد کی روایات ہیں جو فریقین کی کتب میں موجود ہیں، جن میں جناب سیدہ کا مقام و مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں ہیں اور شیعہ کتابوں کے اندر ہیں۔ اسی طرح ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی زبان مبارک سے شان بی بی زہرا میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی بہت نمایاں مواد ہے، تاریخ کا، حدیث کا، جو کتابوں کے اندر موجود ہے، اگرچہ وہ کمتر مجالس کی زینت بنتا ہے، تذکرہ فاطمیہ میں اس کا ذکر نہیں آتا، لیکن کتابوں میں موجود ہے۔ اور اسی طرح جو علماء کرام کے اقوال ہیں بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے متعلق، وہ کثرت سے موجود ہیں، ان کی کتابیں ہیں، متعدد مجلدات میں یہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اور بعض
بزرگان نے بہت خوبصورت طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کے حالات زندگی قلم بند کیے ہیں اور انہیں ذکر کیا ہے۔ اس تمام تر بی بی سلام اللہ تعالی علیہا کے بارے میں اتنا مواد ہونے کے باوجود تاریخ، حدیث اور قرآن اور علماء کی جانب سے پھر بھی ہم اگر دیکھیں تو جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کے متعلق جو کچھ آج کی نسل میں مشاہدہ ہونا چاہیے، جس کی جھلک ہمیں نظر آنی چاہیے، وہ نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام رواج بن چکا ہے مذہبی دینی طبقے کے اندر کہ مذہب اور مذہبی مقدسات سے اوزاری استفادہ کیا جاتا ہے، انہیں ایک اوزار اور ابزار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے غیر مذہبی مقاصد کے لیے۔ یہ مذہب کا عام استعمال شروع ہو چکا ہے۔ سیاست کے لیے مذہب کا استعمال ہوتا ہے، تجارت کے لیے مذہب کا استعمال ہوتا ہے، اور بعض بہت ہی غلط مقاصد کے لیے بھی، چونکہ سیاست تجارت بھی غلط مقاصد ہی ہیں جہاں پر مذہب جیسی مقدس چیز کو اوزار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ہتھیار کے طور پر۔ لیکن اس سے بھی زیادہ برے مقاصد، سیاست و تجارت سے بھی زیادہ قبیح مقاصد وہ ہیں جو مذہب کو فرقہ واریت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس باعث یا ان مذہبی مقدسات کو بھی تنازع کا شکار بنا دیا جاتا ہے اور فرقی باس میں، فرقہ وارانہ باس میں الجھا دیا جاتا ہے۔ اصولی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انسان کی ہدایت کے لیے ذریعے بنائے ہیں، واسطے بنائے ہیں اور منابع بنائے ہیں، ان میں آسمانی کتابیں ہیں، انبیاء کرام ہیں، معصومین علیہ السلام ہیں، ائمہ ہیں اور حضرت زہرا جیسی شخصیات ہیں۔ قرآن میں بھی خواتین کا ذکر ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمایاں طور پر ایک اسوہ بنا کر باقی انسانوں کے لیے نمونہ عمل بنا کر پیش کیا ہے، جیسے حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہیں، حضرت آسیہ ہیں امرات فرعون جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور اسی طرح ام موسیٰ و اخت موسیٰ کا ذکر قرآن کریم میں نمایاں طور پر موجود ہے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادہ میں حضرت ہاجر ہیں، ان کا ذکر ہے۔ بعض خواتین کا ذکر مومنین و مومنات کا عمومی طور پر آیا ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا خصوصی طور پر قرآن کریم کے اندر یا نام لے کر آیا ہے، جیسے حضرت مریم کا نام ہے، اور بعض کا نام نہیں بلکہ عنوان آیا ہے، جیسے امرات فرعون یا جیسے اخت موسیٰ یا ام موسیٰ کا ذکر آیا ہے۔ خوب اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نسب سے حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا اسوہ بھی بنایا ہے اور پیش کیا ہے، جیسا کہ ازواج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت ہی نمایاں شخصیات ہیں، جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہیں، اور اسی طرح چند دیگر ازواج جو نمونہ ہیں واقعاً مومنین کے لیے اور انسانوں کے لیے۔ خصوصی طور پر جو جامعیت حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو حاصل ہے، یہ کمتر دیگر خواتین کے حصے میں آئی ہے۔ اصولی طور پر یہ اسوے ہیں، بنیادی طور پر ہدایت کے منابع میں سے ہیں، یعنی جیسے آسمانی کتاب میں تشریحی لفظی ہدایت کا منشور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں اسوہ حسنہ ہے، اور ائمہ اہل البیت کی ذوات و شخصیات کے اندر اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی شخصیت میں اسوائیت پائی جاتی ہے، اور اس اسوائیت کا
پہلو مغلوب ہے آج کی نسل میں، تاریخ بھر میں رہا ہے، لیکن خصوصاً موجودہ دور میں غیر مذہبی عوامل مذہب کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں اور مذہبی مقدسات کو انہوں نے متاثر کیا ہے، یا مذہبی دنیا کو ان غیر مذہبی عوامل نے متاثر کیا ہے۔ اس وجہ سے آج ہم اپنے ملک میں ہی اگر ہم دیکھیں تو مذہب کا بہت ہی بے دریغ غلط استعمال ہوتا ہے، اوزاری استعمال، سیاست میں ووٹ لینے کے لیے، عوام کو ورگلانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، اجتماعات سیاسی مقاصد کے مذہب کے نام پر منعقد ہوتے ہیں، یا اس طرح کے احتجاجات ہیں جو مذہب کے نام پر ہوتے ہیں لیکن ان کے مقاصد ہرگز مذہبی نہیں ہوتے۔ یہ معمول بن چکا ہے، اور توہین مذہب میں یہ سب سے بڑی توہین ہے کہ مذہب کو اور مقدسات دین کو غیر مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور سب سے برا ہدف جو مذہبی مقدسات کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے وہ فرقہ واریت ہے، یعنی منافرت اور نفرت اور تفرقہ مسلمانوں کے اندر۔ کسی بھی اسلامی موضوع کو اس طرح چھیڑا جاتا ہے کہ اس سے تفرقہ پھوٹے، اس سے نفرت پھوٹے، اس سے منافرت پھوٹے، اور اس سے جو اصل ہدف ہے وہ حاصل نہ ہو۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شخصیت سے جو چیزیں آج کے معاشرے میں ہونی چاہیے تھیں، نمایاں نظر آنی چاہیے تھیں، توقع ہونی چاہیے، اور وہ ہیں سب سے پہلے فاطمی اقدار۔ فاطمی اقدار سے مراد وہ اعلیٰ قدریں ہیں، اعلیٰ ویلیوز ہیں، انسانی، الہی، قرآنی، دینی، سماجی، جو جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات میں موجود تھیں، نمایاں تھیں، اور جن کے مطابق جناب سیدہ نے اپنی زندگی گزاری ہے اور لوگوں کے سامنے انہیں پیش کیا ہے، جو عام افراد کو جناب سیدہ سے لینی چاہیے، الہام لینا چاہیے، اقتباس کرنا چاہیے، تقلید کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، اور اپنی زندگیاں فاطمی قدروں کے ساتھ مزین کریں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ جیسا ہمارے اساتید کرام فرمایا کرتے تھے کہ جناب سیدہ یا قرآنی اسوات یہ فقط خواتین کے لیے نہیں ہیں، ہر چند ان کا شہرت لقب ہے سیدہ تو نساء العالمین، لیکن وہ سیدہ ہیں رجال مومنین کے لیے بھی اور نساء مومنین کے لیے بھی، دونوں کے لیے وہ سیدہ ہیں، رہنما ہیں اور اسوہ ہیں۔ یہ فاطمی قدریں کون سی ہیں، ان کی تشریح ہونی چاہیے حیات طیبہ جناب سیدہ سے، اور ان کو نمایاں کر کے لکھیں۔ اپنے تئیں طالب علمانہ حد تک ہم نے کوشش کی ہے کہ اقدار عاشوراء یعنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قدریں نمایاں کی کربلا میں اور جن اقدار کو زندہ کیا، نمایاں کیا، اقدار عاشوراء کہلاتی ہیں۔ اسی طرح اقدار فاطمیہ جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے جن قدروں کو زندہ کیا، چونکہ یہ اقدار ہی اصل دین کی بنیاد ہیں، دین کے ستون اقدار ہیں، اعمال نہیں ہیں۔ روایات میں ہے کہ کسی کا حسن ظاہر، حسن عمل دیکھ کر آپ دھوکے میں نہ آؤ، بلکہ اس کے اندر اقدار دیکھو۔ اگر اعمال بہت اچھے ہیں لیکن ممکن ہے اقدار اعلیٰ نہ ہوں، اقدار یا سرے سے نہ ہوں یا گھٹیا ہوں، تو اس انسان کے حسن ظاہر یا عمل ظاہری سے آپ دھوکے میں نہ آئیں۔ بس پہلی چیز جو ایام فاطمیہ میں نمایاں ہونی چاہیے، جو شایع نشان ہے حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے اور اہل البیت کے، وہ اقدار ہیں جو ان ہستیوں کی حیات میں، زندگی میں پائی جاتی ہیں، اور یہ نمایاں ہوں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے لوگ حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور روتے ہیں، تأسف کرتے ہیں، شدید اثر ہوتا ہے حضرت زہرا سے متعلقہ جو مصائب جب پڑھے جاتے ہیں خصوصاً،
اور لوگوں کی ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے. لیکن یہی لوگ جو مجالس میں کثرت سے آتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، مجالس پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں یا مجالس کرا رہے ہیں، اگر ان کی نجی زندگیوں میں جا کر دیکھیں کہ حضرت فاطمہ کی زندگی سے کتنی مشابہت ہے، کتنی فاطمی قدریں ان کے گھروں کے اندر موجود ہیں. مثلا یہی جو خواتین مجالس میں آتی ہیں اور بی بی فاطمہ کے لیے گریہ کرتی ہیں، اخلاص ظاہر کرتی ہیں، اپنے گھر میں جب یہ جس حیثیت سے زندگی گزار رہی ہیں، بے حیثیت زوجہ ہیں، بے حیثیت مادر ہیں، بے حیثیت ساس ہیں، بے حیثیت بہو ہیں، مختلف حیثیات سے خواتین اپنے گھروں میں زندگی گزار رہی ہیں، تو کیا ان کا یہ طرز زندگی فاطمی ہے؟ حضرت فاطمہ سے کوئی مشابہت ہے؟ حضرت فاطمہ کا انداز زندگی، طرز زندگی، ان کے زندگیوں میں اس کی جھلک نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ لیکن متاسفانہ یہ وہ مواد ہے جو بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ گھروں کے اندر زندگی مغربی طرز کی ہوگی، زندگی ہندی طرز کی ہوگی، زندگی فلمی طرز کی ہوگی، زندگی آبائی و رسوماتی طرز کی ہوگی، لیکن گریہ حضرت فاطمہ کے لیے ہے اور جذبہ حضرت فاطمہ کے لیے ہے. خب یہ زیادہ ناانصافی ہے مقدس ہستیوں کے ساتھ، خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا جیسی شخصیت کے ساتھ. اگر یہ موضوعات کھلیں، روشن ہوں کہ جس کے فراوان منابع ہیں، اقدار فاطمیہ کے، خطبہ فاطمیہ کے اندر ہے، حیات جناب سیدہ میں ہے، اور ان کو اگر کھول کے علماء بیان کریں، خطبہ ذاکرین، لوگ آشنا ہوں، مانوس ہوں. ہرچند زندگی میں عموماً رجحان نہیں ہوتا. آج کے دور کی خواتین یا مومنین چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ماحول اور معاشرے کے مطابق زندگی بسر کریں. مثلاً پوشاک میں، حجاب میں، گفتگو میں، آنے جانے میں، گھریلو ماحول میں، گھریلو نظم میں، یہ سب ماڈرن زمانے کے مطابق یا اپنے موجودہ دور کے مطابق عمل کریں. اور جب یہ سنتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی کہ وہ اپنے گھر کے کام خود کرتی تھیں، کر سکتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے تقاضا بھی کیا کہ میرے لیے کوئی خادمہ رکھ دیں جو میرے گھر کے کام کرے یا مدد کرے، تو حضور نے جواباً ایسی حکمت بیان کی کہ بی بی زہرا نے پھر بقیہ عمر کبھی بھی یہ تقاضا نہیں کیا اور خود گھر کے سارے کام انجام دیتی رہیں. اسی طرح شوہرداری جس طرح جناب سیدہ نے کی، یا بچہ داری جس طرح سیدہ نے کی، یا دینداری جس طرح سے جناب سیدہ نے انجام دی، اور اسی طرح جو ایک سماجی کردار بی نے ادا کیا، اگر یہ قدریں ساری نمایاں ہوں اور ان مجالس کے اندر ان کا اظہار کیا جائے تو یہ فاطمی معاشرہ بن جائے، فاطمی طرز آ جائے، فاطمی سوچ آ جائے، فاطمی رنگ چڑھ جائے ہماری زندگیوں پر. لیکن ابھی جناب فاطمہ صرف مجالس کے اندر ہیں اور گھروں میں نہیں ہم نے آنے دیا. یہ میں پہلے بھی متعدد جگہوں پر اس کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے ائمہ اہل البیت کو جیسے دین کو مسجد میں رکھا ہے، گھر آنے نہیں دیا. گھر ہمارا سیکولر ہوتا ہے، گھر لا دین ہوتا ہے، گھر بے دین ہوتا ہے. ہم نے دین کو کتابوں میں رکھا، ذاتوں میں اور شخصیتوں میں نہیں آنے دیا. لائبریریوں میں رکھا، دینی مراکز میں رکھا، اور گھروں کے دروازے بند کر دیے دین کے اوپر. اسی طرح محبت اہل البیت سے ہے، لیکن جس طرح دوستوں سے محبت ہوتی ہے کہ جنہیں دروازے کے باہر ہی ہم دوستی ان سے رکھتے ہیں اور گھر کے اندر انہیں اجازت نہیں ہوتی، اسی طرح اہل البیت علیہ السلام سے دوستی ہے، محبت ہے، لیکن اہل البیت کو ہمارے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اہل البیت کو آنے سے مراد یعنی اہل البیت کا کردار، اہل البیت کا اخلاق، اہل البیت کا رویہ، اہل البیت کا طریقہ، اس کے اوپر ہم نے گھروں کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں زندگی کے. اور اسی طرح ہم مجالس میں روتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے لیے، باوجود اس کے کہ
باقی معصومین کی زندگیوں میں بھی دکھ مصائب کثرت سے رہے ہیں، لیکن یہ دو ہستیاں، یہ ماں بیٹا، اس لحاظ سے نمایاں ہیں کہ جو ناروا سلوک ان کے ساتھ امت نے کیا وہ باقی ہستیوں کے اوپر ہونے والے ستم سے بڑھ کر ہے۔ اس ایک کا تذکرہ ہی مومنین اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، یعنی خواتین بے حجاب ہو کر، عریان ہو کر، بناؤ سنگار کر کے اور جناب فاطمہ کے لیے رو رہی ہوتی ہیں، چونکہ انہیں بتایا یہی گیا ہے کہ اگر آپ اہل البیت کے غم میں آنسو بہا دو، یہ آنسو بہانا آپ کا اصل فریضہ ہے، ان کی سیرت اپنانا، ان کی زندگی اپنانا، ان جیسی زندگی گزارنا، یہ آپ نہیں کرو، صرف آنسو بہا دو۔ تو جو بتایا گیا ہے لوگوں کو انہوں نے اٹھا لیا، پکڑ لیا اس کو، آنسو بہاتے ہیں اور خلوص کے ساتھ بہاتے ہیں، لیکن پیروی نہیں کرتے، تابعیت نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے، ان کی زندگی کو کے طرز پر اپنی زندگیاں نہیں بناتے، چونکہ اس کی تاکید نہیں ہوئی، یہ بتایا نہیں گیا۔ اس کے نتیجے میں آج ہم مثلاً دیکھیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا قہر، ناراضگی کو زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے کہ بی بی سیدہ کچھ کرداروں سے ناراحت تھیں۔ مسلم ہے، تاریخی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ و ریب نہیں ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر ہے، تاریخی مسائل ہیں، فرقے کے نہیں ہیں۔ تاریخ میں جو چیز ہوتی ہے وہ فرقے کا عقیدہ نہیں ہوتی، ایک تاریخی حقیقت ہے یہ کہ بعض لوگوں نے جناب سیدہ کو رلایا، ستایا، ناراض کیا اور بی بی نے کھل کے اس کا اظہار بھی کیا۔ یہ ایک پہلو ہے کہ کچھ لوگوں سے بی بی ناراض تھیں، کیوں ناراض تھیں، وجہ کیا تھا، ناراضگی کے سبب کیا تھا، ذاتی مسئلہ تھا، کوئی اندرونی طور پر نفسیاتی مسئلہ تھا کہ کچھ لوگ اچھے لگتے تھے، کچھ نہیں اچھے لگتے تھے، یا اس کا کوئی معیار تھا، کسی میرٹ پر یہ ناراضگی تھی۔ تو ناراضگی کی وجہ مشخص ہے، بی بی ناراض ہوئیں، دو بڑی وجوہات سے ناراض ہوئیں۔ ایک اپنا جو حق تھا، باغ تھا، فدق کا موضوع تھا، اس کے چھیننے پر ناراض تھیں، ناراحت تھیں، اور اس سے زیادہ بنیادی ناراضگی یہ نہیں تھی، چونکہ فدق اہل البیت میں تاریخ بھر میں رہا ہے، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو حکومت مل گئی، اختیار مل گیا حاکم کی حیثیت سے 25 سال بعد، لیکن امیر المومنین نے فدق کو نہیں چھیڑا، جس طرح جا رہا تھا اسی طرح رہنے دیا، بلکہ فرما بھی دیا کہ مجھے کیا لینا دینا ہے فدق سے، جو اس وقت ہوا جس نے بھی کیا وہ ذمہ دار ہے، لیکن مجھے فدق سے کوئی نہیں لینا دینا۔ یعنی فدق اگر بنیادی مسئلہ ہوتا تو امیر المومنین حکومت میں آتے ہی پہلا کام یہی کرتے کہ فدق میرا حق ہے اور مجھے دے دیا جائے، میری اولاد کو دے دیا جائے، لیکن اپنی پوری حکومت میں اسے نہیں چھیڑا، بلکہ ایک اموی خلیفہ بادشاہ عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر فدق واپس لوٹایا اولاد فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو۔ خود امیر المومنین نے یہ نہیں کیا، اقدام نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو بی بی نے فدق کا موضوع اٹھایا تو وہ ایک دوسرے بنیادی مسئلے کے لیے تھا، اور وہ ولایت و امامت کا موضوع تھا، جو چند لوگ نہیں بلکہ زیادہ تر لوگ جس سے دور ہوئے، چونکہ فدق ساری امت نے مل کے نہیں لیا حضرت زہرا سے، اس وقت کے حکمرانوں نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے حکومتی بی بی سے لیا، اور ان کو گلہ تھا، ناراضگی تھی، لیکن بی بی نے جو رویہ اختیار کیا ناراضگی کا، ناراحتی کا، وہ سب سے تھا، چونکہ اجازت نہیں دی، نہ عیادت کی کسی کو اجازت دی، نہ شہادت کے بعد جنازے کی، نہ تکفین کی، نہ تجہیز کی، نہ تدفین میں کسی کی شرکت کی اجازت نہیں دی۔ یعنی یہ ایک عمومی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ فدق کے بارے میں تو ہم قصوروار نہیں ہیں، ہم نے تو نہیں آپ سے لیا، تو ہم سے کیوں ناراض ہیں؟ ان سے اس لیے ناراض تھی کہ انہوں نے ولایت و امامت کے متعلق اپنا فریضہ وظیفہ انجام نہیں دیا تھا۔ تو کیا آج کے نسل موجودہ جو روتے ہیں بی بی زہرا کے لیے، انہوں نے امامت و ولایت کے بارے میں حق ادا کیا ہے؟ یہ اس موضوع کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں، بلکہ شعوری طور پر اسے رد کرتے ہیں،
شعوری طور پر، آگاہانہ طور پر اس کو رد کرتے ہیں. یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا نظام، امامت کا نظام قائم کیا اور اللہ کا نظام بتایا، اور سامری نے گسالہ بنایا، بچھڑا بنایا، اور بنی اسرائیل مذہبی متدین ہوتے ہوئے بچھڑا قبول کر لیا، موسیٰ کا نظام امامت قبول نہیں کیا. اسی طرح آج بھی ہے. آج ہم عقیدت و احترام رکھتے ہیں اہل البیت کے متعلق، لیکن ہم جمہوری بچھڑے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اس کے تابع ہیں بجائے امامت و ولایت کے. تو آج جو لوگ امامت و ولایت کا نام نہیں لیتے اور بچھڑے کے ذریعے سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، تو یہ اگر بی بی زہرا کے زمانے میں ہوتے تو یہ بھی ایسے ہی ہوتے، انہی لوگوں میں سے ہوتے جن سے بی بی بیزار تھیں، جن سے بی بی لا تعلق تھیں. چونکہ اس وقت یہ تو قہر تھا اکثر لوگوں سے، تو بی بی کا مہر بھی تو تھا اس وقت. یعنی بی بی نے کچھ لوگوں کو پسند بھی کیا، کچھ لوگوں سے راضی بھی تھیں. وہ کس بنیاد پر راضی تھیں اور کس کس سے راضی تھیں بی بی، یہ وہ موضوع ہے جو عموماً نہیں پیش کیا جاتا. تو آج کی نسل بی بی کے قہر کو سامنا کرے گی یا مہر کو. اگر بی بی زہرا کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، جس طرح روایت میں رسول اللہ کی کہ رضا فاطمہ میں خدا کی رضا ہے، تو فاطمہ کیسے راضی ہوتی ہیں؟ ہم نے بہت آسان و سستا معاملہ رضا کے لیے کیا ہے کہ آنسو بہا دیں، آنسوؤں سے بی بی راضی ہوتی ہیں. یہ پیشہ ور ذاکروں نے، وہ ذاکر جو بی بی فاطمہ کا نام بھی مفت نہیں لیتا، لاکھوں روپیہ لیتا ہے، پھر آپ کو بی بی فاطمہ کے مصائب سناتا ہے، یا بی بی فاطمہ کا تذکرہ بلا اجرت نہیں کرتا، یہ کیا جانے کہ زہرا کیا ہیں اور بی بی زہرا کی حیات کیا ہے، پاکیزگی اور طہارت کیا ہے. پیشہ ور لوگ جنہوں نے دین کو معیشت کے لیے، کمائی کے لیے بنایا ہے، بی بی زہرا کو، مقدسات کو، امام حسین کو، امام حسین کی اولاد کو، جن کے بنگلے ہیں، حجا و حشم ہیں، جن کی گاڑیاں ہیں، جن کی زندگیاں ہیں، یہ سب کے سب تاجر ہیں در حقیقت. جیسے علامہ اقبال نے ایک کہا تھا کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. یہ مذہبی رہنما ہے، یہ اہل منبر ہے، یہ محراب میں ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. یہ تلق اویس و چادر زہرا، گلی میں بوزا رو تلق اویس و چادر زہرا. بچپن سے یہ شعر میں سنتا تھا تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ چادر زہرا کون بیچتا ہے، کس نے بیچی ہے. میں جب شعور آیا تو پتہ چلا کہ ہر ممبر پہ بک رہی ہے. چادر زہرا کا تذکرہ ہے، کربلا کا ذکر ہے، اور صرف تجارت محض ہے. اس تذکرے کے بدلے میں معمولی نہیں، غیر معمولی رقم لی جاتی ہے. ظاہر ہے ان پیشہ وروں سے تو توقع نہیں ہے کہ یہ بی بی زہرا کے مقاصد اور اہداف اور ان کی خوشی مہر کے اسباب ذکر کریں گے. یہ تو امام خمینی جیسی ہستیاں ہیں جو مقاصد بیان کریں گے کہ بی بی زہرا چاہتی کیا تھیں. خود انہوں نے اپنے خطبے میں بیان کر دیا کہ وہ کیا چاہتی تھیں، اور اپنے رویے سے بھی بتا دیا ہے وہ کیا چاہتی تھیں. آج کی نسل، موجودہ نسل، شیعہ، مسلمان، بلکہ غیر مسلمان، یہ سب اگر متوجہ ہوں کہ یہ بی بی کیا عالی مقاصد رکھتی تھیں، اور لوگوں سے ان کو شکوہ یہی تھا کہ آپ نے اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کیا، رسول اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اہل البیت کا حق ادا نہیں کیا، بی بی زہرا کا حق ادا نہیں کیا. اور یہ بات ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ آج تک کسی نے ادا نہیں کیا. اگر تھوڑا بہت ادا کیا ہے تو امام خمینی نے ادا کیا ہے، اور امام خمینی کے ساتھیوں نے اور پیروکاروں نے ادا کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے بی بی نے یہ سب کچھ مصائب تحمل کیے وہ امامت و ولایت کا نظام تھا. خوب یہ ایام آتے ہیں اور ان کے اندر لوگ احساساتی طور پر، نفسیاتی طور پر آ جاتے ہیں، بغیر کسی اہتمام ہو، بغیر کسی دعوت کے ان مجالس کے اندر شرکت کرتے ہیں، لیکن
جواباً مجالس سے بی بی زہرا کا جو سیرت ہے، نمونہ ہے، مقصد ہے، وہ نہیں لے کے جاتے، بلکہ چہ بسا بعض مجالس میں وہ منافرت، فرقہ واریت اور اس طرح کی چیزیں لے کر جاتے ہیں جو بی بی یہ نہیں چاہتی تھی، نہ رسول اللہ یہ چاہتے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، مولا علی نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، بی بی زہرا نے مخالفین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، وہی مومنین کو بھی اختیار کرنا چاہیے جو اسوات ہیں ہمارے لیے۔ اور اگر ان مجالس سے یہی پیغام جائے تو بی بی زہرا کی شخصیت ایسی ہے جو امت کو بیدار کر سکتی ہے بلا شک و شبہ۔ دو ہستیاں ایسی ہیں دین کے سرمائے میں، دو بزرگ ہستیاں ایسی ہیں جو متاثر کر کے کسی بھی انسان کو راہ راست پر لا سکتی ہیں، ایک جناب زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور ایک امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے علامہ اقبال نے اس کی نشاندہی کی اور باقی اکابرین میں بھی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو، تشیع کو، تسنن کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اسوہ مطہرہ اس کو مذہبی منافرت و فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر دیکھیں اور اقدار فاطمیہ اور انداز زندگی فاطمیہ کا اور مقاصد بی بی زہرا کے وہ حاصل کریں جو اس وقت نہیں تھے، آج ان کو تحصیل کریں، تاکہ آج بی بی زہرا کو آسودگی نصیب ہو کہ جو میں نے تحریک شروع کی تھی اس تحریک تک آج رسائی ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی اہم موضوعات ہیں جن میں افسوسناک ایک واقعہ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا ہے گزشتہ ہفتے، جو دہشت گردی کا ایک تسلسل ہے پاکستان کے لیے، جو خصوصی پیکج پاکستان کے دوستوں نے تیار کیا ہے جس میں دشمن بعد میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ پاکستان کے دوستوں کا ہدیہ ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے اندر موجود بعض ناعاقبت اندیش رہنماؤں کا یہ ہدیہ ہے، یہ انہوں نے پاکستان کے لیے فراہم کیا ہے۔ دہشت گردی، وہ دہشت گرد جو جن کو عام معمول کی زندگی سے نکال کے، یہ عام لوگ تھے، کسان تھے، مویشی پالتے تھے اور دکانوں پہ کام کرتے تھے یا اداروں میں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، معمول کی زندگی جس طرح دوسرے لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہ اس طرح کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں افغانستان میں جہاد کے لیے تربیت کیا گیا، بلایا گیا امریکی کال پر، امریکی دعوت پر۔ اس وقت کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے نادان لوگوں نے یہ ظالمانہ قدم اٹھایا اور اس طبقے کو پاکستان سے نکال کے بندوقیں ان کے ہاتھ میں دیں، جہاد ان کو سکھایا، مجاہد بنایا، اور پھر اس کے بعد امریکہ بھی اپنے مقاصد تک پہنچ گیا، روس نکل گیا اور یہ بے روزگار ہو گئے یہ مجاہدین پھر پاکستان کے پلڑے میں پل پڑے، افغانستان سے پاکستان آ گئے اور یہاں آ کر انہوں نے ہمارے حکمرانوں اور ہمارے دہشت گردی کے انجینئرز کا یہ خیال تھا کہ جب ان کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں وہ جہاد تو اب یہ گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن ایسے نہیں ہوا، یہ گھروں کو نہیں گئے بلکہ انہوں نے اپنا روزگار خود اپنے لیے ڈھونڈ لیا۔ اسلحے کے مہارت ان کے اندر تھی، اسلحہ بھی تھا اور ریاستی وسائل بھی ان کے پاس تھے، عربی اور عجمی پیسہ بھی ان کے پاس تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے لیے نئے اہداف مقرر کیے۔ اس کی ایک لمبی داستان ہے، نشیب و فراز سے گزرتے اور اب یہ لوگ جنہیں پاکستان نے دہشت گرد اور خوارج کا عنوان دیا ہے کہ یہ خارجی ہیں، فتنہ خوارج ہے، یہ فتنہ خارجیت پنپ کے یہاں تک آ گیا ہے کہ اب ریاست اپنی پوری طاقت کے ساتھ، فوج پوری طاقت کے ساتھ اس کو روکنے میں مصروف ہے، لیکن یہ رکنے میں نہیں آ رہا۔ گزشتہ ہفتے ہی ان کے حملات بھی جاری رہے اور ان کے خلاف آپریشن بھی کامیابی سے ہوتے رہے مختلف علاقوں میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، اور
انہوں نے بھی اپنی کاروائیاں جاری رکھیں مختلف مقامات پر، کہیں کامیاب ہوئے کہیں کامیاب نہیں ہوئے۔ پشاور میں جو صوبائی دارالخلافہ ہے اس کے اندر ایک مسلح فورس FC جو ان دہشت گردوں کے مقابلے میں صف مقدم پہ ہے، ہراول دستہ ہے جو سرحدوں کے محافظ ہیں اور مختلف عمارتوں کے اور پروجیکٹس کے محافظ ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا۔ 3 دہشت گرد آئے خودکش، جن میں سے ایک نے اپنے آپ کو اڑا لیا اور باقی 2 کو مامورین نے ہلاک کر دیا، اور وہاں پر موجود چند اہلکار بھی شہید ہوئے FC کے۔ خوب یہ ایک تسلسل ہے جو رکنے میں نہیں آ رہا۔ ہر چند دعوے پاکستان سے کیے جا رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے اور افغان حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو روکیں، لیکن افغان طالبان قطعاً پاکستان کو یہ چھوٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ ان کے اہداف میں سے یہ ایک بڑا ہدف تھا۔ افغان طالبان کو پاکستان چاہیے، جس طرح ضیاء الحق کو افغانستان چاہیے تھا، اور ضیاء الحق کی ٹیم کو جنرل حمید گل کو افغانستان چاہیے تھا کہ پاکستان کا 5واں صوبہ بنائیں۔ اب افغانستان کے طالبان جو پاکستان ہی کے پروردہ ہیں، اور پاکستان کھل کے کہتا ہے یہ احسان فراموش ہیں، ہم نے ان کو پالا ہے اور اب ہم پر چڑھ دوڑے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، قانون یہی ہے، ضابطے کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ غلط آپ نے کیا، اشتباہ آپ نے کیا، ان کو فورس بنایا ہے، طاقت بنایا ہے، اور پھر اب وہ آپ کی طرف مڑ آئے ہیں۔ لہٰذا یہ کام اب ان کو پاکستان چاہیے، طالبان کو حتماً پاکستان چاہیے۔ انہوں نے کھل کے کہا ہے، ان کے نظریے میں یہ شامل ہے، ان کی آئیڈیالوجی میں شامل ہے، ان کے جہادی مقاصد میں یہ شامل ہے، ان کے پاکستان جہادی حامیوں کے اندر یہ بات ہے۔ لال مسجد میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے، اور لال مسجد کے حامی مدارس میں، مساجد میں، مفتیوں میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے، مذہبی سیاسی جماعتوں کے اندر یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان ایک غیر اسلامی ریاست ہے، ایک مشرکانہ نظام ہے، شرک ہے، اس کے اندر اسلامی نظام بنے گا، دولت اسلامی خراسان کو وسعت دے کے کراچی تک اور گوادر تک اس کو پھیلایا جائے گا۔ یہ ان کا اصل ایجنڈا ہے۔ اس میں بنیادی کردار پاکستان کے دوستوں نے ادا کیا ہے، اور پھر پاکستان کے دشمن بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور بھارت نے اس صورتحال سے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ ابھی پاکستان نے جتنا کوشش کی ہے، دباؤ ڈالا ہے، حملہ بھی کیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر دراندازی نہیں رکی۔ پاکستان پر حملے تسلسل سے جاری ہیں، پشاور ہیڈ کوارٹر تک وہ پہنچ آئے ہیں، اور انہیں اسلام آباد بھی آئے ہیں۔ اس سے پچھلے ہفتے انہوں نے اسلام آباد میں حملہ کیا ہے، گزشتہ ہفتے پشاور میں کیا ہے، اور اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے 4000 خودکش بمبار تیار کر لیے ہیں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے۔ 4000، اگر یہ مبالغہ بھی ہو تو 400 تو یقیناً ان کے پاس ہوں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں 4000 ہیں تو مان لینا چاہیے، چونکہ ان کی توانائی اتنی ہے، ان کو پاکستان کے اندر سے اتنی سہولت ہے، اور پاکستان کے باہر سے بھی ان کو اتنی سہولت میسر ہے۔ اور اس وقت جو فریق یعنی طالبان پاکستان کی کسی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہے، کسی تقاضے کو نہیں لے رہے، پاکستان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، اور پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی حفاظت خود کریں، ہمارے ذمہ کیوں لگاتے ہیں کہ افغانستان کے طالبان پاکستان میں سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں۔ امن طالبان کہتے ہیں، افغانی طالبان، کہ ہم پاکستان میں امن قائم کرنے کے ذمہ دار تو نہیں ہیں، آپ خود ہیں، اپنے ملک میں خود امن قائم کرو، ہم کیوں قائم کریں۔ یہ تمسخر ہے، یہ تحقیر ہے پاکستان کی، اس طرح کا جواب دینا۔ پاکستان نے ایک ابتدائی جواب دیا ہے، حملہ کیا ہے، جس کا شدید انہوں نے رد عمل دکھایا ہے، اور اس رد عمل کے بعد پھر مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔
اور اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے دوست اس وقت کس کے ساتھ ہیں، افغانستان کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہیں۔ یہ متاسفانہ مسلم بات ہے کہ پاکستان کے دوست، چونکہ ابھی تک پاکستان کہتا ہے کہ بھارت افغانی طالبان کے ساتھ ہے اور ان کے روابط ہیں، بلا شک ایسا ہی ہے کہ بھارت نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن جو پاکستان کے دوست ہیں، مخلص دوست ہیں، یہ بھی افغانستان کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ طالبان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے دوست ہیں، امریکہ ہے، ترکیہ ہے، سعودیہ ہے، امارات ہے، قطر ہے۔ یہ صمیمی دوست ہیں پاکستان کے، بڑے گہرے دوست ہیں پاکستان کے، اور یہ سب طالبان کے ساتھ ہیں۔ اگر افغانستان پاکستان میں جنگ ہوتی ہے تو یہ طالبان کا ساتھ دیں گے، ان کو مدد دیں گے، ان کو اسلحہ دیں گے، ان کو ہر طرح کی مدد پہنچائیں گے یہ۔ اور اس میں پھر ایسے ممالک جو پاکستان کے کسی زمانے میں سب سے مخلص دوست تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ دوستی بعض دیگر ممالک کی مداخلت کی وجہ سے ماند پڑی، اور اب ایک طرح کی فقط ایک دور دور کی آشنائی رہ گئی ہے پڑوسی ہونے کے باوجود، وہ ایران ہے۔ ایران کے ابھی ایک اتاشی آئے ہوئے تھے، وہاں کی سپریم سیکیورٹی کونسل کے سلامتی جو ایرانی ہیں اس کے جنرل سیکرٹری آئے ہوئے تھے، اور معلوم نہیں مذاکرات کیا ہوئے، ظاہر ہے ان عہدے کے لحاظ سے جو سلامتی کے مسائل سے ہی مربوط ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے وزیر داخلہ ایران گئے ہوئے تھے، انہوں نے جا کر وہاں بات چیت کی، اور دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے شکوہ ہے، شکایت ہے کہ پاکستان سے کچھ ایسے ایران مخالف گروہ ہیں جو ایران میں کارروائیاں کرتے ہیں، جواباً پاکستان کو شکوہ ہے کہ ایران میں کچھ ایسے گروہ ہیں جو پاکستان میں آ کے کارروائیاں کرتے ہیں، اور وہ گروہ ہوں یا نہ ہوں لیکن ہمارے موجودہ نظام نے وہ گروہ گھڑ لیے ہیں زینبیون کے نام سے، کہ ایران میں یہ گروہ تیار ہوا ہے پاکستان کے خلاف۔ اور باہر کیف یہ ایک سیاست ہے کہ ایران کے ساتھ دوستی کے بجائے ایران کے ساتھ تعلقات خراب یا سرد کر لیے گئے ہیں۔ اور پھر پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمنوں میں سب سے بڑھ کر بھارت ہے اور اسرائیل ہے، اور پاکستان کے دشمنوں کے جو دوست ہیں جتنے ممالک، وہ سارے یا بھارت کا ساتھ دیتے ہیں یا افغانستان کے طالبان کا ساتھ دیں گے۔ اسی لیے مذاکرات میں طالبان ٹس سے مس نہیں ہوتے، ایک انچ پاکستان کی بات قبول کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے اپنے موقف سے، اور پاکستان پر دوست ممالک کا زور ہے کہ طالبان کے حق میں پاکستان پیچھے آئے، اور ہر روز ایک نیا ملک آفر کرتا ہے کہ ہم آپ کے درمیان ثالثی کرتے ہیں، ہم آپ کے درمیان سمجھوتا کراتے ہیں۔ خوب یہ ملک یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ مثلا ایران ہے تو کھل کے کہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور طالبان پاکستان کے خلاف ناجائز کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہے ہیں اور سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن ایران یہ موقف نہیں اپناتا، قطر یہ موقف نہیں رکھتا۔ قطر باقاعدہ افغان طالبان کو تو مدد دیتا ہی ہے، چونکہ اصل دارالخلافہ ہی ان کا قطر ہے، وہ قطر کے اندر سے حاکم بن کر افغانستان آئے ہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر کے، لیکن اتفاقاً قطر پاکستانی طالبان کو بھی اتنی ہی مدد دیتا ہے جتنی افغان طالبان کو دیتا ہے۔ عرب امارات اتنی مدد پاکستان کے طالبان کو دیتا ہے جنہیں ہم خوارج کہتے ہیں، جتنی مدد وہ افغان طالبان کو دیتا ہے۔ ترکی سب سے بڑا سہولت کار ترکی ہے اس وقت۔ یہ آج کے اخبار میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ترکی میں تقریباً لگ بھگ 24-25 ہزار دہشت گرد داعش اور القاعدہ کے موجود ہیں، ان کے خانوادے، اور یہ سب ترکی کے اندر ایک انہوں نے عراق کے حصے میں یہ شہر بنایا ہوا ہے یا عراق کے بارڈر پر، اور وہاں پر یہ سارے ترکی نے پال کے رکھے ہوئے ہیں، محفوظ ایک کیمپ بنایا ہوا ہے۔ یہ سب کے سب خطرناک دہشت گرد وہاں موجود ہیں، اور ترکی پر دباؤ ہے کہ ان کو ترکی سے نکالے، چونکہ ترکیوں نے شام میں اس نے استعمال کیا ہے جولانی کے ساتھ، اور اسی طرح دیگر اہداف کے خلاف عراق کے خلاف استعمال کرتا ہے۔
عراق نے ترکی کے خلاف یہ آواز بڑی شدت کے ساتھ اٹھائی ہے کہ اس مرکز کو الہول جس کا نام ہے اسے بند کیا جائے اور دہشت گردی کا یہ اڈا ختم کیا جائے، چونکہ عراق کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ اور ترکی نے اس تمام نفری کو افغانستان منتقل کرنے کا سوچا ہے اور افغان طالبان کے ساتھ ہمانگی کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب اگر افغانستان آتے، جیسا کہ آ رہے ہیں، تدریجاً آ رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ان کی آ رہی ہے افغانستان کے اندر، ان کے ذریعے سے ترکی نے اپنے اہداف حاصل کرنے ہیں، امریکہ نے اپنے اہداف حاصل کرنے ہیں۔ روس پاکستان کا دوست نہیں ہے، لیکن پاکستان کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ وہ دوست بے شک نہیں ہے لیکن دشمن بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ طالبان کا سب سے زیادہ بڑا حامی بن گیا ہے، اور تنہا ملک ہے دنیا میں جس نے طالبان کو رسماً قبول کیا ہے۔ ان کی حکومت کو دنیا میں کسی نے قبول نہیں کیا۔ جنہوں نے طالبان کو افغانستان ان کے حوالے کیا ہے انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، سعودی عرب نے اور امارات نے، ترکیہ نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن روس نے قبول کر لیا ہے۔ خوب یہ صورتحال ہے اس وقت، اور ایسے میں پاکستان واقعاً دباؤ میں ہے، شدید دباؤ میں ہے۔ پاکستان کے اندر بھی خوارج کے حامی فراوان ہیں۔ شاید ان اندرونی حامیوں کی ہماری فورسز پرواہ نہ کریں، لیکن بیرونی جو دوست ہیں پاکستان کے، پاکستان جن کا مقروض ہے، جن کے سامنے پاکستان کو حتماً جھکنا پڑتا ہے، سعودی عرب، امارات، قطر جیسے لوگ اور ترکی جیسے لوگ، لہٰذا ان کے کہنے پر پاکستان فیصلہ کن کارروائی نہیں کر رہا، اور وہ بڑھتے بڑھتے آگے آ گئے ہیں۔ وہ پشاور آ گئے ہیں، وہ اسلام آباد آ گئے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے 4000 خودکش بمبار پاکستان کے لیے تیار کر لیے ہیں۔ مذاکرات میں کسی قسم کی نرمی نہیں دکھا رہے، چونکہ ان کی پشت مضبوط ہے بہت، ان کی پشت پر بڑے طاقتور ملک بیٹھے ہیں جو پاکستان کے دوست ہیں۔ یعنی بھارت کی ایما پر طالبان اتنے نڈر نہیں ہو رہے بھارت کے کہنے پر، بلکہ عرب ملکوں سے اور دوسرے ملکوں کی ایما پر پاکستان کے لیے کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کو ایک سفارتکاری بھی کرنی پڑے گی، اپنے دوستوں سے پاکستان کی سلامتی کی ضمانت لینی پڑے گی، اور یہ جو کچھ دراندازی ہو رہی ہے یا پشاور میں واقعہ ہوا ہے، یہ تکرار ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کے لیے ایک پالیسی، مؤثر زمینی حقائق پر مبنی پالیسی کی ضرورت ہے، اور جیسا اعلان کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے مقابلے میں کوئی چھوٹ نرمی نہیں ہے، یہ بہترین پالیسی ہے، اور افواج کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری قوم اس حکمت میں آپ کے ساتھ ہے، سوائے ان لوگوں کے جو خوارج کے حامی ہیں، وہ سیاسی یا مذہبی لوگ، وہ ممکن ہوں۔ اسی طرح دہشت گردی جب افغانستان سے یا دیگر طرف سے ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر سیاسی ناپائیداری بھی اسی ترتیب سے جاری ہے، اور یہ ایک سینیریو ہے، دو اتفاقی مسئلے نہیں ہیں جو ہم زمان واقع ہو رہے ہیں، بلکہ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی گروہ موجود ہے جو مسلسل کمزور کرتا ہے پاکستان کو، افواج کو کمزور کرتا ہے، نظام کو کمزور کرتا ہے، پاکستان کو عالمی اداروں میں کمزور کرتا ہے، مالیاتی اداروں میں کمزور کرتا ہے، اور مشخص ہے وہ گروہ، اور یہ پاکستان کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا کرنے کے جراثیم ہیں، اور اوپر سے دشمن و طالبان و خوارج اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے دوستوں کی مدد سے اور پاکستان کے دشمنوں کی مدد سے۔ اس لیے یہ اندرونی جو کشمکش ہے یہ بھی فیصلہ ہونا چاہیے اس کا، اسے لٹکا کے رکھنا ملک کے لیے خطرناک ہے۔ اگر آپ نے ان سیاسی مجرموں کو، 9 مئی کے مجرموں کو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں، اور اگر ان کو سزا دینی ہے تو فوراً سزا دیں تاکہ یہ غائلہ ختم کریں۔ دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا ہوا ملک اس طرح کی صورتحال کو تحمل نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا چاہیے اس کو، لیکن پاکستان میں ایسا ہے کہ وہ معاملات جن کو فوراً حل کرنا چاہیے وہ سالوں لمبے ہو جاتے ہیں، طولانی ہو جاتے ہیں، اور جس وجہ سے وہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ یعنی
پہلے وہ مسائل کنٹرول کرنا آسان تھا، لیکن تدریجاً ان میں پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے، بیرونی طاقتیں بیچ میں آ جاتی ہیں اور پاکستان کے صاحبان اختیار کو کچھ کرنے نہیں دیتے۔ بہرکیف جیسا پہلے بار بار کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ملک کی اور قوم کی سلامتی ہے، اس کے اوپر کسی بھی فریق کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، پاکستان کے دوست ہوں یا دشمن ہوں، چونکہ دوست و دشمن دونوں اس وقت طالبان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، پاکستان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور پاکستان کے موقف کو دہراتے نہیں ہیں۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے اندر مداخلت بند کی جائے، لیکن ترکیہ نے نہیں کہا، اسی طرح قطر نے نہیں کہا، سعودی عرب نے نہیں کہا، اسی طرح جو دیگر ان کے دوست ہیں انہوں نے نہیں کہا، بلکہ وہ آتے ہیں پاکستان کو دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ طالبان کے ساتھ تھوڑا نرمی اختیار کریں اور ان کے بارے میں پالیسی اپنی بدلیں، مذاکرات، کہتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ ان دوست ممالک کا پورا دباؤ ہے پاکستان پر، افغان طالبان کا بھی، کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ خوب دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنا ہی کمزوری ہے، شکست ہے، دہشت گردی کے سامنے تسلیم ہونے والی بات ہے اگر دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ اس لیے پاکستان اپنے دوستوں کے دباؤ میں بھی ہے اور اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے کشمکش میں ہے، لیکن سلامتی کا مسئلہ ہے تو دوستیاں قربان کی جا سکتی ہیں، ملک قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر برفرض یہ دوست ممالک ہیں، یہ پاکستان سے ناراحت ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ناراضگی کے بدلے میں پاکستان کی سلامتی کا اطمینان ہو جاتا ہے، دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے، تو میرے خیال میں اس دوستی کو قربان کر دینا چاہیے اور سلامتی کو ترجیح دینا چاہیے، اور ساری قوم اس ہدف کے لیے اپنی افواج کے ساتھ ہے، اپنی فورسز کے ساتھ ہے۔ پاکستان سے متعلقہ ایک اور اہم موضوع جو ضروری ہے توجہ دینا اس کے اوپر، جماعت اسلامی نے گزشتہ ہفتے ایک بہت ہی تاریخی نوعیت کا اجتماع کیا ہے مینار پاکستان میں، 3 روزہ۔ در حقیقت ایک کنونشن تھا تنظیمی ان کا، جس کے اندر وہ اپنی تمام توانائی، پوری توانائی کے ساتھ آئے ہیں اور ایک مظاہرہ کیا ہے انہوں نے اپنی توانائی کا، اپنی تنظیمی قوت کا، اپنی تنظیمی صلاحیت کا، اور واقعاً بے مثال قسم کا اجتماع کیا ہے انہوں نے، جس میں افرادی قوت بھی بھرپور اس میں آئی ہے اور اس کے ساتھ انتظامی توانائی و قوت بھی انہوں نے اپنی دکھائی ہے، تحریکی تنظیمی صلاحیت اپنی انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اپنی قوت کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ بلکہ اس کنونشن کے ذریعے انہوں نے ہر چند اس کا ایک رکھا ہوا تھا شعار، نعرہ اس کا رکھا ہوا تھا کہ بدل دو نظام۔ اس نعرے کے ساتھ یہ اجتماع ہوا ہے، لیکن اجتماع کے جو بعض فرعی موضوعات ہیں وہ بہت اہم ہیں، اتنے ہی اہم ہیں جتنا انہوں نے شعار پیش کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس قسم کے اجتماع کرنا در حقیقت ایک ورکشاپ کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ملک بھر میں جو تنظیمی ایک روٹین بن چکی تھی، ان کی معمول بن چکا تھا، اور تنظیموں کے لیے معمول عموماً خطرناک ہوتا ہے، ان کو سست کر دیتا ہے، ان کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور اس معمول سے نکالنے کے لیے اپنے کارکنوں کو اور ان کے اندر نیا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، نیا جوش ڈالنے کے لیے، نیا ولولہ ڈالنے کے لیے اس قسم کے اقدامات بہت ہی اہم ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے تنظیمی تجربے سے فائدہ اٹھا کر قیادت نے فیصلہ بھی کیا اور جگہ بھی بہت اچھی انتخاب کی، ایام بھی، موسم بھی، اور محنت کر کے ملک بھر سے بلکہ دنیا بھر سے اپنے کارکن اور اپنے حامی اور اپنے خیرخواہ جمع کیے اور بھرپور ایک اجتماع کیا ہے۔ ظاہر ہے اب
سب جیسے ان کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، مختلف افراد اظہار نظر کر رہے ہیں، ان سب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ ایک نئی روح جماعت اسلامی کے کارکنوں کے اندر آ گئی ہے، اور ان کے اندر خصوصاً جو طبقاتی تنوع تھا کہ خواتین کی بہت بڑی تعداد اس کے اندر شریک ہوئی ہیں، ہزاروں خواتین، کہ اس سے پہلے نمونہ نہیں ملتا کسی بھی تحریک تنظیم کے اندر کہ خواتین کی اتنی بڑی منظم تعداد آئیں ہوں اور 3 دن تک اپنے کنونشن میں یا اس ورکشاپ کے اندر انہوں نے بھرپور نظم و انضباط اور جوش و ولولے کا اظہار کیا ہو۔ جوانوں کی بڑی تعداد آئے ہیں، اسی طرح عالمی نیٹ ورک ان کا، اس سے متعلقہ لوگ آئے ہیں، بہت سارے نمایاں لوگ آئے ہیں، اور جو تھا جماعت اسلامی کے پاس، جماعت اسلامی کے اکاؤنٹ میں جو سرمایہ تھا وہ سارا بروئے کار لائے ہیں، وہ پوری طاقت پوری توانائی کے ساتھ میدان میں آئے ہیں، لیکن اس سے جتنا انہوں نے اظہار کیا ہے اس سے اور زیادہ بڑھے گا، ان کا وجود اور بڑھے گا، مضبوط ہوگا، جوش ولولہ تحرک آئے گا، جیسا کہ اعلان بھی کیا ہے قیادت نے کہ اب وہ دھرنے اور جلسے اور جلوس شروع کریں گے۔ جلسے جلوس ایک تحریک کو آمادہ رکھنے کے لیے ورزش کے طور پر ہوتے ہیں۔ وہ جلسے جلوس بے شک اپنے ظاہری مقاصد نہ بھی حاصل کریں تو پھر بھی ان کے اندر ایک تنظیم اپنے جمود سے نکلتی ہے باہر، اور اس کے اندر سکوت ختم ہوتا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ کارکنوں کی تربیت کا یہ ایک عملی میدانی کام ہے۔ ایک تربیت یہ ہوتی ہے کہ آپ معمول کے مطابق ان کو درس دیتے رہیں، لیکچر دیتے رہیں اور تقریریں کرتے رہیں، اور ایک یہ ہے کہ انہیں میدان میں لا کر انہیں عملاً موقع دیں، میدان دیں، تاکہ اس میدان میں بھی ان کی کمزوریاں ختم ہوں اور ان کے اندر جوش ولولہ بڑھے۔ ظاہر ہے یہ ہوا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے، اور آگے بھی شاید اس میں اضافہ ہوگا جوش و ولولے میں۔ اس لحاظ سے یہ ایک بڑا اہم ہوا ہے، پاکستان کے رویداد ہے، بڑی ایک اجتماعی سماجی طور پر دیکھیں، سیاسی طور پر دیکھیں اور مذہبی طور پر بھی یہ ایک بہت اہم رویداد پاکستان کے اندر وقوع پذیر ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے وسائل بے تحاشا اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ جس سطح کا پروگرام تھا تو بعض لوگ ممکن ہے ان کے پاس کوئی اعداد و شمار ہوں یا اندازے یا اسٹیمیٹ ہوں، ظاہر ہے اربوں روپیہ خرچ ہو تو پھر یہ ماحول بنتا ہے، معمولی خرچے سے نہیں ہوتا یہ، اور شاید کوئی اور جماعت ایسا کر بھی نہ سکے، جلدی اس پائے کا اجتماع کر بھی نہ سکے، نہ ان کے پاس اتنا تنظیمی تجربہ ہے اور نہ شاید وسائل ہوں ان کے پاس اتنے اربوں روپیہ لگا کر وہ یہ ہدف حاصل کریں۔ لیکن ایک اور پہلو اس کا موجود ہے، اور وہ یہ کہ جماعت نے جیسا شعار دیا ہے بدل دو نظام، جو بنیادی طور پر دیکھیں ہم تو بہت ہی اعلیٰ اور اچھا، چونکہ یہ اس بات پر اتفاق ہے، موجودہ حکمرانوں کا بھی اتفاق ہے اور سابقہ حکمرانوں کا اتفاق ہے، سیاستدانوں کا اس پر اتفاق ہے، میڈیا کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کا اتفاق ہے، بلکہ بعض اوقات ہمیں اپنے عسکری قیادت سے بھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ فاسد ہے، نظام میں فساد ہے، یہ ناکارآمد و فاسد نظام ہے، یہ نظام ہمیں کچھ کرنے نہیں دے رہا۔ ہر طبقے کے ثبوت موجود ہیں، گواہیاں موجود ہیں، اور عام آدمی بھی اس کو تصدیق کرتا ہے کہ ایسا ہی ہے، نظام ہمارا اتنا کارآمد نہیں ہے، یہ نظام فساد کا شکار ہے، کمزوری کا شکار ہے، اس لیے اس نظام کو بدلنا ہے۔ یہ اصل شعار تھا، لیکن بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جماعت نے اعلان کیا انتخابات، کہ نظام بدلنا ہے انتخاب کے ذریعے سے۔ انتخابات کے ذریعے سے تو صرف چہرے بدلے جا سکتے ہیں، برفرض اگر انتخاب ہوتا ہے اور اس میں جماعت کے سارے کینڈیڈیٹ 100% کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ نظام کی تبدیلی تو نہیں ہوگی، افراد کی تبدیلی ہوگی، اور افراد کی تبدیلی تو شروع سے ہو رہی ہے۔ مثلا آپ جب سے پاکستان بنا ہے تو افراد بدلتے رہے ہیں، بعض اوقات
کچھ کا ٹینیور ذرا لمبا رہا ہے لیکن کچھ کا مختصر رہا ہے، کچھ نے تو اپنا قانونی آئینی ٹینیور پورا بھی نہیں کیا، اتنا بدلتے رہے. تو اگر افراد کا بدلنا، نظام کا بدلنا ہے تو پاکستان کا نظام بار بار بدل چکا ہے، 100 دفعہ بدل چکا ہے. 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک کہ یہ حضرت انسان ہے، حضرت پاکستان ہے، تو اس کی قبا 100 بار چاک ہو چکی ہے. مختلف افراد لائے گئے ہیں، انہوں نے تجربہ کیا ہے روحانیت کی مدد سے، سیاست کی مدد سے، اور تردستی، جادو، ہر چیز کا سہارا لے کر نئے لوگ لائے گئے ہیں. تو نظام تو وہی نظام ہے. اس نظام میں مذہبی لوگ آ جائیں، غیر مذہبی لوگ آ جائیں، اس میں ضیاء الحق جیسا اسلامی جرنیل آ جائے اور پرویز مشرف جیسا سیکولر بے دین جرنیل آ جائے، نظام وہی ہے، فرق کوئی نہیں پڑتا. وہ نمازیں پڑھتا تھا، یہ چڑیاں پہنتا تھا اور ڈانس کرتا تھا، لیکن نظام دونوں کے دور میں ایک جیسا ہی رہا. عوام کے لیے ایک ہی لاٹھی تھی جس سے ہانکے جا رہے ہیں. اگر نظام بدلنا ہے تو نظام بدلنے جیسے شعار انقلابی ہے، نظام بدل دو نظام، یہ انقلابی ہدف ہے، انتخابی ہدف نہیں ہے. کوئی بھی تاریخ میں آج تک انتخابات سے نظام نہیں بدل سکا. انتخابات سے نظام کو تقویت ہوتی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایران میں جب انتخابات ہوتے ہیں، چونکہ نظام ولایت فقیہ ہے، نظام اسلامی ہے، تو ایرانی اسٹیبلشمنٹ پوری توانائی کے ساتھ لوگوں کو انتخابات میں شرکت کا حکم دیتے ہیں اور ان سے شرکت کرواتے ہیں، ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کا انتخابات میں شریک ہونا، کوئی بھی پارٹی جیت جائے، یہ نظام کی تائید اور نظام کی حمایت ہے، یعنی ولایت فقیہ کی تائید ہے. لہٰذا ولایت فقیہ کے جو مخالفین ہیں وہ انتخابات کا بائیکاٹ کرواتے ہیں کہ آپ کو اگر اس نظام سے اختلاف رکھنا ہے تو انتخابات کا بائیکاٹ کرو. اگر آپ نے انتخابات میں حصہ لیا تو پھر آپ نظام کے ساتھی ہو، آپ نظام کے حامی ہو، اور واقعاً انتخابات سے نظام کی تائید ہوتی ہے. اسی طرح پاکستان میں ہے، انتخابات اگر اس میں انتخابی سیاست کریں گے تو آپ نظام کے سپورٹر ہیں، آپ نظام کے ساتھی ہیں، آپ نظام کے حامی ہیں، بلکہ نظام کو مضبوط کر رہے ہیں. تو جو سلوگن ہے، جو نعرہ ہے، بدل دو نظام لیکن انتخابات کے ذریعے سے، نعرہ انقلابی ہے، اور اس نعرے کا حصول، اس مقصد کا حصول اور روش اور طریقہ انتخابات ہیں. تو آپس میں تناسب نہیں لگتا نعرے کا اور سورس کا اور ذریعے کا، کہ اس ذریعے سے بدلیں گے، نظام بدلیں گے، کہ آج تک دنیا میں ایسے نظام نہیں بدلا. بدلے ہیں نظام. چائنا میں شہنشاہیت کا نظام تھا، وہ کمیونزم میں بدل گیا. روس میں کمیونزم نظام تھا، وہ سرمایہ داری نظام میں بدل گیا. اسی طرح بہت سارے ملکوں میں ہوا، لیکن انتخابات سے نہیں بدلا، یہ دیگر طریقوں سے بدلا گیا ہے نظام. دوسرا یہ ہے کہ اہم ترین ہدف جو ہم جماعت اسلامی کا لٹریچر پڑھیں، ہم خصوصاً بانی و مؤسس جماعت اسلامی کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان کے بہت ہی منفرد نوعیت کے اسکالر اور رہبر اور رہنما گزرے ہیں، اس لیے کہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے آ کر پاکستان میں سیاسی اسلام پیش کیا ہے. باقی جتنے بھی ہمارے بزرگان گزرے ہیں تمام فرقوں کے مسالک کے، ان کے پاس سیاسی نظام کا نظریہ نہیں تھا، یعنی سرے سے نظام کی کوئی بات ہی ان کے پاس نہیں تھی. یہ لوگ طاغوتی نظام میں نمازیں پڑھنے کے حامی ہیں، طاغوتی نظام میں روزے رکھنے کے حامی ہیں، طاغوتی نظام میں نیکیوں کے حامی ہیں، لیکن طاغوتی نظام کو دینی نظام بنانے کے یہ حامی نہیں ہیں. یہ باقی طبقات جو ہیں، خوب یہ مولانا مودودی کی بہت بڑی امتیازی خصوصیت ہے کہ انہوں نے نظام بدلنے کی بنیاد رکھی ہے، اور وہ سیاسی نظام، سیاسی دین، سیاسی نظام جو پاکستان میں رائج ہے، یہ سیکولر نظام ہے، یہ کاپی ہے، یہ انگریزوں کا بنا ہوا ہے. اس کو اگر ہم نے دینی نظام بنانا ہے، الہی نظام بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں وہ سیاسی اسلام میدان میں لانا پڑے گا. سیاسی اسلام
یعنی دین کی سیاست یا دینی سیاست میدان میں لانا پڑے گی. سیکولر سیاست سے دینی نظام نہیں بن سکتا. جیسے اسلامی جرنیل ضیاء الحق آ جائے گا تو وہ ڈنڈے مار کے آپ کو کوڑے مارے گا, نمازیں پڑھائے گا, پگڑیاں بندوائے گا, داڑیاں رکھوا لے گا. بس یہی اسلام آپ لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بنیاد سے دینی نظام لانا چاہتے ہیں تو بنیادی قدم اٹھانا پڑے گا. اور جو بانی جماعت اسلامی کا سلوگن تھا, ہدف تھا, وہ تھا اقامت دین, دین کا نظام قائم کرنا. اقامت دین ان کا اصل ہدف تھا, جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, اپنی گفتگو میں کہا ہے, اپنے ساتھیوں کو پڑھایا ہے, اپنے کارکنوں کو سکھایا ہے. اقامت دین ہدف ہے, جو قرآنی ہدف ہے, دینی ہدف ہے. وہی ہدف جو مولانا نے پاکستان میں شروع کیا اور اس کو تنظیم کے ذریعے, جماعت کے ذریعے لاگو کرنے کی کوشش کی. وہی ہدف ہم زمان, یعنی جس زمانے میں مولانا مودودی نے پاکستان میں دینی اسلام, سیاسی اسلام لا کر لوگوں کو بتایا, اسی وقت ایران میں امام خمینی نے یہی کام کیا کہ سیاسی اسلام روایتی اسلام کے مقابلے میں, رسوماتی اسلام کے مقابلے میں, غیر سیاسی اسلام کے مقابلے میں سیاسی اسلام متعارف کروایا. لیکن امام خمینی نے جو ذریعہ اپنایا وہ کامیاب ہو گیا. اور امام خمینی نے تنظیم یا جماعت کے ذریعے یہ کام نہیں کیا, امت کے ذریعے یہ کام کیا. امت سازی کی, امت سازی کی اور امت تیار کی, یعنی تمام طبقات تیار کر لیے اپنے اپنے انداز سے اس سیاسی نظام یا دینی نظام کے قیام کے لیے. تو اقامت دین ہی کا ہدف امام خمینی کا تھا, اقامت دین کا ہدف مولانا مودودی کا تھا. لیکن پاکستان میں مولانا مودودی کا ہدف ابھی ہم دیکھیں تو کتنا اپنے مقصد سے دور ہے یہ راستہ, یعنی اقامت دین کا کتنا فاصلہ ہے پاکستان میں. تو میرے خیال میں نوری سالوں میں ہے, ہزاروں نوری سال پاکستان اقامت دین یا دینی سیاسی نظام کے مرحلے سے پیچھے ہے. اور ایران اس کا تجربہ کر کے نصف صدی بھی گزار چکا ہے. ہر چند مشکلات, دشواریاں رہی ہیں, لیکن تجربہ ان کا کامیاب رہا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے ایک تجزیے میں یہ موازنہ کیا, انہوں نے شیعہ کا کہا کہ شیعہ کامیاب ہو چکے ہیں اور ہم ناکام ہو چکے ہیں. تو انہوں نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہ وہ کیا ذریعے تھے. انہوں نے جو اقامت دین کا ذریعہ اپنایا وہ کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ امام حسین ہیں, یعنی امام حسین کا راستہ قیام, طاغوتیت کے خلاف قیام ہے. امام نے انتخابات کا حصہ نہیں, طریقہ نہیں انتخاب کیا. انتخابات کے ذریعے سے کبھی بھی نظام نہیں بدل سکتا اور اقامت دین کا کام نہیں ہو سکتا, بلکہ اقامت دین کا عمل اسی طرح ہوتا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جماعت کے اندر ابھی ایک پختہ فکر موجود ہے انتخابات والی, بار بار کی ناکامیوں کے باوجود بھی اصرار ہے شدید. اور شاید جماعت کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ پچھلی ناکامیاں قیادت کی وجہ سے تھیں, یعنی ان کے قائدین جناب قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنی قابلیت نہیں رکھتے تھے, یا سراج الحق صاحب اتنی قابلیت نہیں رکھتے تھے. اور موجودہ امیر سے انہوں نے یہ توقع باندھ لی ہے کہ قیادت کمزور تھی, اس لیے ناکامی تھی. اب قیادت کی کمزوری دور ہو گئی ہے تو اب ہم یہ ہدف حاصل کر لیں. میرے خیال میں کمزوری کسی اور جگہ ہے, طریقہ کار میں ہے کہ انتخابات کے ذریعے آپ کوئی بھی امیر لے آئیں, بہت اعلیٰ سطح کا صلاحیت انسان لے آئیں, انتخاب کے ذریعے سے وہ نظام نہیں بدل سکتا جب تک اس کو امام حسین کی طرز پر قیام کے ذریعے یا انقلاب کے ذریعے بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے. بہرکیف ان کی یہ کوشش ہوئی ہے اور وہ تنظیمی تحریکی پہلو سے ایک بہت ہی عمدہ کام انہوں نے کیا ہے. اور شاید پاکستان کے آنے والے حالات پر یہ کنونشن اثر انداز ہوگا. جماعت پر تو ہوگا ہی ہوگا, 100% ہوگا, لیکن جب جماعت حرکت میں آئے گی, تحرک دکھائے گی, تو پاکستان کے حالات پر بھی اس کا اثر پڑے گا.
ایک اور کام جو پاکستان میں انجام پایا ہے وہ ایک فیصلے میں سپریم کورٹ کے جج نے، جو اب آئینی عدالت کے جج بن چکے ہیں، جناب جسٹس علی باقر نجفی، انہوں نے اسلام آباد میں ہونے والے ایک قتل کی اپیل کے مرحلے میں بحیثیت سپریم کورٹ جج انہوں نے فیصلہ دیا تھا. سزائے موت ہوئی تھی اس قاتل کو، اور نور مقدم کے اس کے نام سے مشہور ہے. اس لڑکی کا نام نور مقدم تھا. وہ ایک مرد کے ساتھ تعلقات میں تھی اور اسی کے گھر میں گئی اور وہاں قتل کر دی گئی. پھر اس کے بعد کیس بنا اور بڑا ہائی لائٹ ہوا، پوری دنیا میں ہی اس کا چرچا ہوا، پاکستان میں بھی سرخیوں میں رہا. اور پھر عدالت نے اس کو سزا دی اور وہ سزا ہائی کورٹ میں تائید ہوئی اور پھر سپریم کورٹ میں اپیل گئی. سپریم کورٹ نے بھی سزائے موت باقی رکھی ہے. جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے ایک اضافی نوٹ بھی لکھا ہے اس بات کے اوپر، اور وہ 7 صفحے کا ہے. وہ 7 صفحے تو نشر نہیں ہوئے، اب میں نہیں پڑھ سکا، لیکن اس کا جو خلاصہ آیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس کیس میں یہ تبصرہ کیا ہے کہ اس طرح کے واقعات، یہ فجی قتل عورت کا، یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اور بڑی فاسد چیز، بڑی غلط چیز رواج پا چکی ہے، باقی دنیا سے آئی ہے، مغرب سے آئی ہے، اور وہ لیونگ ریلیشنز ہیں یا لیو ان ریلیشن شپ ہے کہ عورت و مرد بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، بغیر قانونی و شرعی تعلق کے آپس میں دوستی کی بنیاد پر، آشنائی کی بنیاد پر رہنا شروع کر دیں، اکٹھے جنسی تعلق قائم کریں شادی شدہ لوگوں کی طرح، لیکن شادی نہ ہو، کوئی اندراج نہیں ہے، کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، ان کا خاندان بھی اس شادی میں شریک نہیں ہے یا اس تعلق میں. یہ تعلق کبھی کھلے ہوتے ہیں، کبھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ کام رواج پا گیا ہے ایک سوسائٹی کے ایک طبقے کے اندر. جسٹس صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ جو قتل ہوا ہے یہ اس غلط طریقے کا اور غیر شرعی اور غیر قانونی عمل کا نتیجہ ہے. اور ایک بہت ہی خوبصورت نوٹ انہوں نے لکھا ہے، توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ اپنی بچوں کو، اولاد کو بچانا چاہتے ہو تو اس کو روکو. یہ جو آپس میں شادی کے بغیر جنسی تعلق اور روابط قائم کر لیتے ہیں، یہ تباہی کی طرف ہے اور آخر انجام اس کا اس طرح کے واقعات میں ہوتا ہے. اور اس کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے اس نوٹ کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے شدید جسٹس صاحب کی مذمت کی ہے اور ان کے اوپر تنقید شروع کر دی ہے کہ ایک جسٹس نے یہ کیوں لکھا ہے کہ لڑکیاں لڑکے بغیر شادی کے، قانونی شرعی جواز کے بغیر عورت مرد آپس میں اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس سے بہت سارے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، از جملہ یہ قتل جیسی وارداتیں بھی ہوتی ہیں. تو جسٹس نے یہ کیوں لکھا ہے؟ تعجب ہوا مجھے یہ قائمہ کمیٹی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی برہمی پڑھ کر اخبار میں کہ اس نوٹ میں، جسٹس کے نوٹ میں کون سی چیز غلط انہوں نے لکھی ہے. ہر لحاظ سے بہت متوازن، ہر لحاظ سے بہت ہی معتدل، بہت ہی بیلنس نوٹ تھا ان کا، اور صرف ایک خشک عدالتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ اس کی وجوہات بھی ساتھ انہوں نے بیان کر دی ہیں، جرم کی وجوہات بھی بیان کر دی ہیں، فیصلے کی وجوہات بھی بیان کر دی ہیں. ایسے جسٹس، ایسے ججوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کو شاباش دینی چاہیے، ان کی تحسین کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ان کے اوپر تنقید کرنی چاہیے کہ یہ جج اس نے عورتوں کی توہین کی ہے یا اس نے کیوں کیا. اصل میں افسوس زیادہ اس بات سے ہوا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں، چونکہ کمیٹیاں بنتی ہیں اور ان کمیٹیوں میں مختلف سینیٹرز یا پارلیمانی نمائندے رکنیت ہوتی ہے ان کی، اسی طرح کی باقی کمیٹیاں بھی ہیں. اب اس کمیٹی میں جو حقوق سے متعلقہ تھی تو انہوں نے اس میں یہ بات چھیڑی اور جسٹس کی مذمت کی ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جسٹس نے جس طبقے کے بارے میں کہا ہے کہ آپ خلاف شریعت اور خلاف قانون و آئین ایک عمل کر رہے ہو، غیر انسانی، قوم لوط سے بھی بدتر عمل، اور اس میں یہ ہے کہ آپ شادی کے بغیر، قانونی اور ازدواجی تعلق کے بغیر جنسی تعلقات قائم کرتے ہو جس کے نتیجے میں باقی برائیاں پھیلتی ہیں، وہ یہی طبقہ ہے جو قائمہ کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بھی اس میں ملوث ہیں
اور ان کے بچے بھی اس میں ملوث ہیں، ان کے خاندان بھی اس میں ملوث ہیں، ورنہ یہ نوٹ کس کو برا لگتا ہے؟ کسی باضمیر انسان کو یہ نہ صرف برا نہیں لگے گا بلکہ وہ تو اس کی بڑی تعریف کرے گا، ستائش کرے گا، سراہے گا اور حمایت کرے گا کہ پاکستان میں ایسی شخصیات، ایسے ذہین اور ایسے دردمند لوگ موجود ہیں جو ان سماجی برائیوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کے محرکات اور ان کے عوامل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے، یعنی جسٹس علی باقر نجفی جیسے ججوں پر افسوس نہیں، قائمہ کمیٹی کے سینیٹرز کے اوپر افسوس ہے کہ یہ قانون بنانے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اور قانون ساز لوگ، ان کی ذہنیت یہ ہے کہ یہ چیز اس کو مذمت نہ کی جائے، یہ لیونگ ریلیشنز یعنی غیر یا ناجائز تعلقات کی نشاندہی نہ کی جائے، ان کی مذمت نہ کی جائے، انہیں تنقید نہ کی جائے۔ یہ کمیٹی سینٹ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ خوب ظاہر ہے یہ وہی طبقات ہیں جن کے اندر یہ چیز رواج، یہ ممکن ہے یہ خود لوگ بھی پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ریلیشن میں ہوں۔ آج دن ان کے سکینڈل نکلتے رہتے ہیں، یہ جو پھنس جاتے ہیں، ویڈیو ان کی پکڑی جاتی ہے اکثر ان کی، تو اسی قسم کے تعلقات کی ان کی ویڈیو جب پکڑی جاتی ہے تو وہ پھنس جاتے ہیں ایجنسیوں کے ہاتھوں میں اور اعلی کار بن جاتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا معمول ہے۔ باہر کے بہت افسوس ہمیں ہوا کہ سینٹ میں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں یہ اخلاقی یا یہ دینی یا ایک آئینی نوٹ برا لگا، اتنا برا لگا، اتنا گران گزرا ان کے اوپر۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کردار کے لحاظ سے اور ذہنیت اور سوچ کے لحاظ سے، یہ افسوسناک بات ہے۔ پاکستان میں ہی ایک اور اس موسم کے حوالے سے ایک موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں شکار کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ یہ سردیوں کا موسم جب آغاز ہوتا ہے تو پاکستان میں شکار شروع ہو جاتا ہے، اور آئے دن شکار سے متعلقہ خبریں بھی چھپتی رہتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں شمالی علاقوں میں، ہمالیہ میں اور کو ہندو کش میں، ان علاقوں کے اندر جو بکرا ہے، پہاڑی بکرا، راٹ جس کو کہتے ہیں، یا مارخور، اس کا مقامی نام مارخور ہے، ایک بہت ہی خوبصورت جانور ہے، بہت ہی زیبا، شکل کے لحاظ سے خوبصورت ہے، اپنے جسے کے لحاظ سے، اپنے رہن سہن کے لحاظ سے، پہاڑوں میں چٹانوں کے اوپر اس طرح چڑھتا ہے جیسے انسان موٹر وے پہ چڑھتا ہے، وہ اس طرح سنگلاخ جہاں راستہ نہیں ہے، سیدھی چٹان ہے، اس کے اوپر چڑھتا ہے۔ خوب یہ ایک شاہکار ہے قدرت کا، اس کی تصاویر دیکھ کر انسان حیرت میں چلا جاتا ہے اور اللہ کی نشانیاں اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ کثرت سے تھا، بلوچستان کے پہاڑوں میں اور ہمالیہ کے پہاڑوں میں، ہندو کش کے پہاڑوں میں، لیکن شکاریوں نے، ان وحشیوں نے، درندوں نے مار مار کے اس کی نسل کا خاتمہ کر دیا ہے، اور باقاعدہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اس کی نیلامی ہوتی ہے، اس ڈالر میں ٹکٹ بکتا ہے، اتنے مارخور اس دفعہ مارنے ہیں، 60 مارنے ہیں، 70، لیکن وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کی نسل کو تباہ کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا مجرمانہ کام ہے۔ اسی طرح پرندے ہیں، لوکل پرندے، مقامی پرندے، جیسے تیتر ہیں، جیسے بٹیر ہیں۔ ابھی کل یہ میں تبصرہ کرنے کی وجہ یہ بنی کہ شاید کل کے اخبار میں نے پڑھا کہ تیتر کے شکار سے حکومت نے پابندی اٹھا لی ہے اور تیتر کے شکار کا لائسنس دینا شروع کر دیا ہے۔ کس قدر درندگی ہے یہ! تیتر جیسا خوبصورت پرندہ، بٹیر جیسا پرندہ، یا مہاجر پرندے جو سائبری سے آتے ہیں، اس موسم میں ٹھنڈے علاقوں سے آتے ہیں پاکستان کے اندر، یہاں پر آ کر ان کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ عرب شہزادے آ جاتے ہیں، وہ پرندے لے کے، اور پاکستانی وحشی لوگ بندوقیں لے کے اور جال لے کے اور ہر ممکنہ طریقے سے اس حیات وحش کو، اس زیبائی کو نابود کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور حکومت کے اندر بھی ظاہر ہے ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خود بھی شکار کے شوقین ہیں اور دیگر شکاریوں کو یہ موقع دیتے ہیں۔ یہ شکار یقیناً آپ علماء سے پوچھ لیں،
تفریح کے لیے، عیاشی کے لیے اور فقط لذت کے لیے کیا جاتا ہے، نایاب ترین پرندوں اور حیوانوں کا، یہ یقیناً حرام ہے، شرعاً حرام ہونا چاہیے، حرام ہے، قانوناً اس کو حرام ہونا چاہیے، جرم ہونا چاہیے، یعنی بڑے جرائم میں اس کا شمار ہونا چاہیے، ریپ اور قتل جیسے جرائم کے زمرے میں اس کو ذکر کرنا چاہیے کہ جو بھی نایاب نسل کا کوئی جانور مارے گا، غیر نایاب کو بھی نہیں مارنا چاہیے۔ میں شکاریوں کے لیے حکومت کو بھی اور شکاریوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ جتنے شکار کے شوقین ہیں ان کو لائسنس دو کتے مارنے کے، کہ یہ آوارہ کتے ماریں اور کوے ماریں۔ یہ جو جانور ہیں جو نہ نایاب ہیں اور نہ کوئی ضرورت ہے، البتہ کوا تو کسی حد تک مفید جانور ہے، لیکن جب کثرت ہو جائے تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے، جیسا بعض علاقوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو ان کو کتے اور کوے مارنے کے لائسنس دیے جائیں۔ غیر ملکیوں کو بھی، قطر کے شیخ کو، کویت کے شیخ کو کتے اور کوے مارنے کے لائسنس دیے جائیں۔ ان کو کوئی نایاب مہاجر پرندہ یا مقامی پرندہ، کوئی تیتر، بھاری جرمانہ ہونا چاہیے۔ جو بھی ان پرندوں کا شکار کرتا ہے اس کے لیے سخت سزا ہونی چاہیے، ایسی سزا کہ آنے والوں کو بھی عبرت ہو جائے۔ اور پاکستان کے اندر یہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے، ایسی نمونے حیات، جنگلی حیات کے دنیا ترستی ہے ان کو دیکھنے کے لیے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اتنے عام ہوتے، یہ تیتر عام ہوتے کہ یہ شہروں میں، کھیتوں میں یہ سر عام بغیر خطر کے، جیسے کبوتر ہیں، کئی علاقوں پر کبوتروں کا شکار نہیں ہوتا۔ لاہور میں، لاہور کے کئی چوک میں آپ جا کر دیکھیں، وہاں کبوتر دانہ چگ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ان کو نہیں مار رہا ہوتا۔ اور اسی طرح بعض اور شہروں میں، کراچی میں جا کے دیکھیں، جگہ جگہ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ ثواب کے لیے ان کو کھانا ڈالتے ہیں، ان کو دانہ ڈالتے ہیں کبوتروں کو۔ تو کبوتر کو جس طرح سے آپ نے تحفظ دیا ہے، اس طرح کا کلچر ان سارے پرندوں کے بارے میں ہو، تیتر کے بارے میں، جتنے نایاب اور اعلیٰ اور خالص نسلیں ہیں، تاکہ ان کی نسل ختم نہ ہو۔ کتنے پرندے ان کی نسلیں ختم کر دیں انہوں نے، آج اس نسل کا شاید ایک بھی پرندہ موجود نہیں ہے۔ اور جتنے یہ وحشی ہیں، شکاری ہیں، ان کو کتے مارنے کا اور کوے مارنے کا لائسنس دیا جائے، اور اگر پھر بھی یہ باز نہ آئیں، ان کو مجرم قرار دے کر انہیں جیل میں ڈالا جائے، بھاری جرمانے کیے جائیں، اور ان نسلوں کی حفاظت کے لیے ان سے جرمانہ لے کر ان کی نسلوں کی حفاظت کی جائے۔ لیکن ان سارے کاموں کے لیے ایک بڑے شعور کی ضرورت ہے، اور وہ شعور مجھے نہیں لگتا حکمرانوں میں موجود ہو، بیوروکریسی میں موجود ہو، نچلی سطح پر موجود ہو۔ حتیٰ میں نے نہیں دیکھا اس پر کوئی عالم دین بھی بات کر رہا ہو۔ شکار کی حدود ہیں، شکار بغیر ضرورت کے آپ نہیں کر سکتے، آپ ضرورت کے وقت شکار کر سکتے ہیں۔ آج کل اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ اس وقت تھا جب آپ کے پاس ڈیری، آپ کے پاس یہ جو فارمنگ ہے اس وقت، پولٹری فارمنگ نہیں تھی، پرندوں کی فارمنگ نہیں تھی، مچھلی فارمنگ نہیں تھی، اور مویشیوں کی فارمنگ نہیں تھی۔ آج آپ نے یہ ساری پروٹین اور گوشت کی ساری ضرورتیں پوری کر لی ہیں۔ اس زمانے میں شکار کے دور میں یہ ضرورت شکار سے پوری ہوتی تھی۔ اب جب کہ آپ کو دکانوں پہ، کسائیوں کے پاس ملتا ہے گوشت اور بہت اچھا ملتا ہے، تو اس لیے شکار جو سابقہ جو حوالے روایات کے اندر ہیں وہ نہیں استعمال کر سکتے، چونکہ وہ ضرورت کا شکار تھا، لوگوں کو پیٹ بھرنے کے لیے یا اپنی غذائیت حاصل کرنے کے لیے تھا۔ ان دلیلوں سے، ان روایات سے شکار کا جواز نہیں فراہم کر سکتے آپ، چونکہ یہ ملتا ہے بازار میں فارمنگ کے ذریعے سے، جو جانور یا پرندے پالے جاتے ہیں ذبح کے لیے، جیسے مرغیاں ہیں، تو ان سے ہو جائے۔ لیکن کسی عالم نے اس موضوع پہ نہیں گفتگو کی، کسی جنگلی حیات کے ماہر نے، کسی حیاتیات کے ماہر نے، کسی نے بھی، سب خاموشی سے اس توحش کا توجہ کر کے دیکھ رہے ہیں، اور خون کھولتا ہے انسان کا یہ بربریت دیکھ کر۔ جب نایاب پرندے مارتے ہیں، جب یہ نایاب جانور مارتے ہیں، تو بہت افسوس ہوتا ہے ان کے اوپر کہ یہ کیسی وحشی قوم ہے، ان کو ابتدائی انسانی شعور بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ جب ان کی ضرورتیں ساری پروٹین کی پوری ہیں، تو یہ صرف لذت کے لیے جا کر جانور مارتے ہیں، جو جرم ہے، جو حرام ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ بہرکیف
آواز اٹھانی چاہیے، ہر چند صدا بے سہرا ہوگی اور کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، روکے گا کوئی بھی نہیں، لیکن عوام کے اندر کم از کم ایک شعور تو آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مسائل ہیں عالمی نوعیت کے، ان میں چند اہم پہلو ہیں۔ ایک تو گزشتہ ہفتے جو اتفاق رونما ہوا ہے کہ لبنان میں اسرائیل مسلسل لبنان کے ساتھ جنگ بندی غزہ سے پہلے ہو گئی تھی، لیکن اس جنگ بندی کے باوجود بھی اسرائیل ایک دن کے لیے بھی نہیں رکا اور مسلسل لبنان پر بمباری کر رہا ہے۔ جن ثالثوں کے ذریعے جنگ بندی ہوئی تھی وہ ثالث دیکھ رہے ہیں، شامل ہیں، اور جنگ بندی میں اسرائیل ہی کا تحفظ ہے، ان کا تحفظ اس میں شامل نہیں ہے۔ لیکن گزشتہ ہفتے جو اسرائیل نے حملہ کیا اس میں ایک بہت بڑی اہم شخصیت کو شہید کیا، کہ اہم کمانڈر تھے جن کو خبروں میں جو عنوان لکھا گیا ان کے لیے کہ وہ ان کے لیے کمانڈر ان چیف کا درجہ رکھتے تھے، یعنی اللہ کی کمانڈروں کی شہادت کے بعد اب یہی شخص تھے۔ سیاسی قائد شیخ نعیم قاسم ہیں، لیکن عسکری قائد یہی تھے، یہی ان کے کمانڈر ان چیف تھے۔ تمام مسلح فورسز کے اور تمام جو ان کی عسکری قوت تھی اس کے کمانڈر، میدانی کمانڈر یہی تھے، اور ان کا نام تھا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ظاہر ہے غزہ میں بھی یہی کام ہوا۔ میں بھی اشارہ کروں گا کہ مزاحمت جس نے اسرائیل کا وجود خطرے میں ڈالا تھا، اس مزاحمت کے محاذ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے، عرب ملکوں نے، صہیونیوں نے مل کر مشترکہ سرمایہ کاری کی اور آخر کار بڑی ضربیں لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ کی قیادت ساری شہید کر دی اور ان کا جو ڈھانچہ تھا اسے کافی متاثر کیا۔ ایران میں جو صف اول کی کمانڈ تھی سپاہ کی، ان کو شہید کر دیا، اور دیگر علاقوں میں بھی کم و بیش اسی طرح کا ان سب نے مل کر یہ کام کیا۔ بن سلمان بھی اس میں شامل ہے، امارات، قطر، ترکیہ، سب سے بڑی خیانت انہوں نے مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے سوریہ میں انجام دی۔ ترکیہ کے جس میں زیادہ کردار تھا، باقی بھی تھے، اور انہوں نے بشار حکومت ختم کی وہاں سے، جو ایک اہم سپلائی کا راستہ تھا، سپورٹ تھی، ایک پل تھا مزاحمت کے لیے اس کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ خوب بہرکیف یہ خیانت ان کی جاری ہے اور اس کے اثرات بھی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جنگ بندی کی، اور جنگ بندی کے بعد تسلسل کے ساتھ ابھی عمل جاری ہے۔ چونکہ اصل ہدف ان کا قیادت شہید کرنا نہیں تھا، اصل ہدف ان کا مزاحمت ختم کرنا ہے۔ فلسطین میں مزاحمت ختم ہو جائے، لبنان میں مزاحمت ختم ہو جائے، سوریہ میں یہ کامیاب ہو گئے مزاحمت ختم کرنے میں، عراق میں کوشش میں ہیں، اور وہاں لگتا ہے کہ وہاں بھی اس طرح طاقت کے استعمال کے بغیر یہ عراق کے اندر بھی جو مزاحمت کرنے والے گروہ ہیں ختم کرنے میں یا کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور پھر لبنان ہے، سب سے بڑھ کر جو محور ہے، مرکزی نقطہ ہے مزاحمت کا، وہ ایران ہے۔ ایران کی انقلابی قیادت اور ایران کی مزاحمتی قیادت ہے، اور ظاہر ہے کہ ایران کو پہلے ایک شدید حملے میں کاری ضرب لگا چکے ہیں، اور ہر چند ایران نے اس ضرب کو سہ لیا ہے اور جوابی کارروائی بھی کی ہے، جوابی ضرب بھی لگائی ہے، اور مزید بھی اب مسلسل یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایران پر کسی وقت بھی دوبارہ حملہ کریں گے یہ۔ چونکہ پہلے حملے کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، صرف یہ ہوا کہ وہ کمانڈرز شہید ہوئے، لیکن سٹرکچر باقی ہے ایران کا، جنگی سٹرکچر باقی ہے، میزائل ان کے باقی ہیں، حتیٰ جوہری توانائی ان کی باقی ہے، اور کوئی چیز ان کی ختم نہیں ہوئی، نابود نہیں ہوئی۔ صرف افرادی قوت ان کی
اس کے نقصان پہنچا. بڑے اہم کمانڈر بنیادی نوعیت کے دنیا سے گئے، لیکن فوراً ان کے جاگزین اور ان کے جانشین آئے اور جنہوں نے ان سے بہتر آ کر نظام کو سنبھال لیا ہے. لہٰذا یہ اس بات پر اب سوچتے ہیں کہ جو ہدف حاصل کرنا تھا ایران سے وہ ہدف حاصل نہیں کر سکے. لہٰذا سیاسی پابندیاں اور تجارتی پابندیوں میں اضافہ شروع کر دیا ہے ایران کے اوپر. ایران اپنی حکمت عملی کے تحت جا رہا ہے. ایران کو اسرائیل، امریکہ یا عربوں کی طرف سے دباؤ تو یقیناً ہے، اور چونکہ تنہا بھی ہے ایران، باقی ملک اس طرح کھل کے ساتھ نہیں دے رہے، کسی کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی اس نوعیت کا نہیں ہے ایران کا، اور ایران اپنے بل بوتے پر اپنے قدموں پر یہ سارا کچھ کیا اس نے یہاں تک. اور ابھی بھی ایران میدان کے اندر ان کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے یہ. لیکن ایران کو زیادہ پریشانی اندرونی ہے اپنے عوام کی طرف سے اور اقتدار پرستوں کی طرف سے، جو ہوس اقتدار میں اندھے لوگ ہیں. ایران میں علماء بھی ہیں اس میں شامل اور غیر علماء بھی ہیں، جنہوں نے اقتدار کی خاطر ہر چیز کو دو پہ لگایا ہے، انقلاب کو، ایران کو، عوام کو، مزاحمت کو، ہر چیز کو دو پہ لگایا ہے انہوں نے. اور ابھی بھی یہی طبقہ وہاں پر موجود ہے. یہ اب خود ایرانی کسی وقت اس کو واضح کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کی اپنی حکمت عملی یا ان کی پالیسی پر منحصر ہے کہ اندرونی اسرار اس سارے ماجرا کے وہ فاش ہوتے ہیں، یعنی کہ عموماً ایران میں نہیں ہوتے، یعنی مشرقی ملکوں میں نہیں ہوتے. مغربی ممالک میں ایک مدت گزرنے کے بعد ان مدارک اور منابع اور سیکرٹس کو ڈی کوالیفائڈ کر دیا جاتا ہے، ڈی کلاسیفائڈ کر دیا جاتا ہے اور وہ نشر کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے بعض یا سارے. لیکن ایران سے توقع نہیں ہے کہ اس طرح کی ڈی کلاسیفائڈ کیا جائے گا ان مدارک اور منابع کو، دستاویزوں کو. لیکن سب کو پتہ ہے، جیسے شہید رئیسی کو شہید کیا گیا لیکن ایران میں اسے چھپا دیا گیا چونکہ سیکرٹ مسئلہ تھا اور ایرانی سلامتی کا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو اسرائیل کی کارروائی یا آذربائیجان کی نہیں قرار دیا. اسی طرح جو اسرائیل نے حملہ کر کے ایک ہی دن میں اتنے کمانڈر گھروں کے اندر موجود شہید کر دیے، یہ کس سے ہوا، کون اس کا بانی باعث تھا؟ کچھ حدس و گمان تو لوگوں نے لگائے ہیں لیکن سامنے نہیں آئی بات. لیکن دوسری دنیا اپنے اندازوں سے اور اپنے پیمانوں سے اس بات کو سمجھ سکتی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے آج کی دنیا میں جو چھپائی جا سکے، نہ بھی بتائیں تو دوسرے اس کو روشن کر دیں گے، جیسا کہ ایک ایک کر کے روشن ہو رہا ہے کہ ایران کے اندر بڑی سطح پر سیاسی لوگ جو اقتدار کے بھوکے ہیں، اقتدار میں رہ چکے ہیں، مزید اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ، صہیونیوں کے ساتھ مل کر ایرانی سسٹم کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، مصروف ہے وہ. اور پھر پابندیوں کی وجہ سے عوام بھی دباؤ میں ہیں، اور یہی جو اقتدار کے ہوس رکھتے ہیں یہ لوگ عوام کی اس ناراضگی یا پریشر کو بھی کیش کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایران کے عوام کو اکسائیں کسی بھی بہانے سے. جیسے حجاب کا مسئلہ شروع ہوا یا اس طرح کا کوئی اور بہانہ کر کے، ظاہر ہے تھکے ہوئے عوام ہیں، دباؤ میں عوام ہیں، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، پابندیوں کی چکیوں میں پس رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں ایرانی کے کھلے عام دوسرے ملکوں کی طرح آزاد ہوں وہ. تو یہ ان کو تاثر دیا جاتا ہے کہ ایرانی سسٹم کی وجہ سے، ولایت فقیہ کی وجہ سے یا انقلابی اور مزاحمت کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے. اور یہ مسلسل امریکہ کو یہ سگنلز بھیجتے ہیں اور اس وجہ سے امریکہ ایران پہ مزید پریشر ڈالتا ہے. اس قسم کی قوم میں قیادت مشکل ترین کام ہے. کچھ ملکوں کی قیادت بہت آسان ہے، لیکن ایران کے اندر قیادت کرنا کہ جب باہر سے اتنا دباؤ ہو، اندر یہ صورتحال ہو، اور پھر اس کے باوجود ملک چلانا اور ملک کو سنبھالنا پابندیوں کے باوجود، یہ بہت بڑی توانائی ہے، بڑا تجربہ ہے، ساری دنیا کے لیے بہت بڑا تجربہ ہے، بیش بہا خزانہ ہے تاریخی کہ یہ کس طرح اس کو چلا لیتے ہیں اس ماحول کو. بہرکیف مزاحمت کو ختم کرنا ان کا اصل ہدف ہے. یہ جو مذاکرات کے حامی ہیں، جو امریکہ نواز ایرانی ہیں، جیسے پہلے اقتدار میں رہے ہیں 2-3 اور بعض
اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، یہ امریکہ نواز ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ ایران فوراً تسلیم ہو جائے، ایٹمی جوہری توانائی اپنی ختم کر دے اور اس کے بدلے میں امریکہ سے تجارت اور روابط اور عوام کی فلاح و بہبود کا پیکج لے لے، جو ٹرمپ بھی چاہتا ہے کہ یہی کام کرو. انہوں نے یہ اندر سے یہ تاثر دیا ہوا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں اور اس کے لیے مزاحمت کا ختم ہونا ضروری ہے، اور امریکہ کو سگنل بھیجتے ہیں کہ اگر دباؤ مزید بڑھائیں آپ تو ایرانی نظام مجبور ہو جائے گا امریکہ کے سامنے جھکنے پر اور مزاحمت کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اس وقت سب نے اپنے گمان کے مطابق موضوع یہاں پہنچا دیا ہے مزاحمت کا، کہ تھوڑا سا دباؤ اور ڈالیں تو مزاحمت مشرق وسطیٰ میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. یہ ان کا شیطانی منصوبہ ہے، لیکن جیسا کہ قرآن میں اللہ کا فرمانا ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی تدبیر کی ہے اور اللہ کی تدبیر غالب آئے گی. اور یہ مزاحمت جیسا کہ راہبروں نے بیان کیا ہے نہ صرف ختم نہیں ہوگی بلکہ ان حوادث اور ان سختیوں اور پابندیوں سے مزاحمت اور زیادہ پھیلے گی. اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی جیسی تنظیمیں منظم، جن کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی افرادی قوت ہے، اتنا تنظیمی تجربہ ہے، یہ مزاحمت کے تفکر کو زندہ کریں. اور باقی طبقات پاکستان میں جن کی منظم جماعت نہیں ہے، یہ چھوٹی جماعت ہے یا کوئی جماعت نہیں ہے، انفرادی طور پر اس وقت ضروری ہے علماء، نجف کے علماء، مکہ کے علماء، مدینہ کے علماء اور تمام دنیا میں مسلمان علماء، 57 ممالک کے علماء، یورپ میں جوانان، خواتین، مرد، میڈیا، دوسرے تیسرے تمام طبقات، ان کے لیے اس وقت شرعی فریضہ ہے کہ مزاحمت و مقاومت کی حمایت کریں، تقویت کریں. کہ برفرض اگر یہ جو تنظیمیں ہیں مقاومت والی، انہیں یہ پابندی بھی لگا دیتے ہیں یا انہیں مجبور کر دیتے ہیں تو دنیا میں تفکر مزاحمت کا عام ہو جائے، یہ آئیڈیالوجی بن جائے یہ مسلمانوں کی کہ ظلم کے مقابلے میں ہم نے خاموش نہیں رہنا. خواہ وہ ظلم فلسطین میں ہو، وہ کسی بھی سرزمین پر ہو، ظلم کے مقابلے میں خاموش نہیں رہنا، آواز اٹھانی ہے. جب تک یہ مزاحمت ایک عالمی سوچ نہیں بن جاتی اس وقت تک یہ گمان ان کے اندر رہے گا کہ ہم نے گویا مزاحمت ختم کر دی ہے. لیکن امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ آپ ہمیں شہید کر دیں گے، مار دیں گے، ایک آدمی ماریں گے تو یہ روح بن کر ساری دنیا میں یہ تفکر پھیل جائے گا. اور مزاحمت کا تفکر اس وجہ سے ضروری ہے اس وقت اس کی ترویج اور اس کا نشر کرنا تمام طبقات کے اندر کہ مزاحمت ہی رائے حل ہے، اس کے بغیر کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ نشر کی ہے جو آج ہی بھی نشر ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں آیا تھا. یہ عالمی تنظیم ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل. انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ صراحت سے کہا ہے، عالمی اداروں کو کہا ہے، ممالک کو کہا ہے، یہ خصوصاً یہ جو ثالث ممالک جنگ بندی میں بنے ہیں 8 ملک اور باقی ممالک، خصوصاً ان کو کہا ہے کہ دنیا کو بیوقوف نہ بناؤ، دنیا کو احمق نہ بناؤ. نہ جنگ بندی ہوئی ہے، نہ جنگ رکی ہے، نہ نسل کشی رکی ہے. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے باقاعدہ اعداد و شمار نشر کیے ہیں کہ یہ آپ نے جنگ بندی کر کے فقط یرغمالی آزاد کروائے ہیں، باقی فلسطینیوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا چونکہ نسل کشی جاری ہے. ابھی تک جنگ بندی سے لے کر انہوں نے جو اکتوبر میں جنگ بندی کی تھی اس سے ابھی تک 136 بچے اسرائیل شہید کر چکا ہے. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا اعداد و شمار ہیں. 374 فلسطینی شہید کر چکے ہیں. اور امداد پر پابندی ہے. روزانہ اقوام متحدہ کی طرف سے یہ آتی ہے اپیل کہ امداد نہیں کرنے دے رہے، بمباری کر رہے ہیں اندھا دھند، اور امدادی سامان نہیں آتے، جو امدادی سامان جاتا ہے وہ اسرائیلی قبضے میں لے لیتے ہیں. ان مظلوموں کی کوئی مدد نہیں ہو رہی اور یہ
سردی کے موسم میں سیلاب میں بارشیں ہوئی ہیں، تیز بارشیں طوفانی، اور ان بارشوں میں پانی کے اندر بھوکے ننگے ان کیمپوں کے اندر موجود ہیں۔ اور اس پر ایک اور گواہ پاکستان کے وزیر اعظم، جب سے انہوں نے یہ شرمندگی اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے مول لی ہے، اس وقت سے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو پابند کیا جائے، میں بمباری بند کرے، میں امداد بحال کرے۔ یعنی ان کو پتہ ہے، ان ثالث ممالک کو، کہ جو خیانت انہوں نے کی اور جو کروائی گئی ہے اس سے فلسطین میں نقصان ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ اس ظلم کا باقاعدہ حصہ بن گئے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے صراحت سے کہا ہے کہ نسل کشی اسی طرح سے جاری ہے اور اس میں کوئی فرق بھی کسی پہلو سے نہیں آیا۔ لبنان پر مسلسل حملے جاری ہیں، اور ان ملکوں نے اور ثالث ملکوں نے اور کسی اور ملک نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہے، اور اسی طرح فلسطین کی نسل کشی بھی کماکان جاری ہے۔ ایک اور بڑا عجیب واقعہ رونما ہو رہا ہے، ہوا ہے، شاید آج سے شروع ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیحی رہبر و قائد پاپ اعظم، جن کو ابھی موجودہ پاپ نے اپنے لیے لقب لیو کا یا لیون کا انتخاب کیا ہے، لیو 14 انہوں نے ترکی کا اپنا پہلا سفر پاپ بننے کے بعد، یہ گزشتہ مئی میں پاپ بنے ہیں پچھلے پاپ کی وفات کے بعد، اور اب انہوں نے اپنا قیادت کا پہلا سفر ترکیہ میں کیا ہے۔ ترکیہ مسیحی ملک نہیں ہے، غیر مسیحی اسلامی ملک ہے، لیکن انہوں نے پہلا سفر اپنا ترکیہ کے لیے کیا ہے، جو دنیا کی توجہ اس کی طرف آئی ہے، اور بہت اہم موضوع ہے یہ کہ ترکیہ کو کیوں انتخاب کیا انہوں نے۔ یہ بہت اہم ہے۔ بظاہر جو وجہ بنی ہے وہ یہ کہ ایک تاریخی، یعنی 1700 سال پہلے یا 1750 سال پہلے ترکیہ کے ایک شہر میں، جو ساحلی شہر ہے، یہ پہلے 1700 سال پہلے، یعنی اسلام کے ظہور سے بھی پہلے، یہ مسیحی سلطنت کا مرکز ہوتا تھا، پایا تخت ہوتا تھا یہ شہر، اور اس شہر میں اس زمانے میں 1700 سال پہلے مسیحیت کے اتحاد کے لیے ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس وقت کے مسیحی بادشاہ نے بنائی تھی، اور اس بادشاہ نے تمام مذاہب مسیحی فرقوں کو جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کر کے بادشاہ کے تابع بنایا تھا۔ تو اس کانفرنس کی ابھی ایک یاد منا رہے ہیں، اس کا ایک میمورینڈم ہے، اسی شہر کے اندر چھوٹا سا قصبہ ہے، اور اس میں یہ جمع ہو رہے ہیں، اور پاپ نے اس میں شرکت کرنی ہے۔ یعنی گزشتہ پاپ نے مرحوم نے جانا تھا، لیکن وہ فوت ہو گئے ہیں، تو ابھی یہ زندہ پاپ اپنا پہلا سفر قیادت کا ترکیہ میں کر رہے ہیں۔ بظاہر اس تقریب میں شرکت کو کہا گیا ہے۔ ترکیہ میں کل ظاہراً 1.5 لاکھ کے قریب عیسائی رہتے ہیں، بھائی کہ مسیحیت کی سرحد پر ہے ترکیہ، اور تاریخی طور پر یہ مسیحی علاقہ تھا ترکیہ سارا ہی، اور اب اس کے اندر صرف 1.5 لاکھ مسیحی ہیں، چونکہ عثمانی دور میں اسلامی دور رہا ہے، اور انہوں نے اس کو فتح بھی کیا، ترکی کے مختلف شہر اور قبضہ کیا، اور اس کے اوپر یہ بظاہر ہے، لیکن در پردہ یہ بڑا خطرناک قدم بھی ثابت ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، اور وہ یہ ہے کہ پہلے عثمانیوں کی حکومت تھی فلسطین کے اوپر، عراق کے اوپر، عرب جتنے بھی ممالک تھے، مکہ مدینہ، یہ سب عثمانیوں کے تحت حکومت تھے، عثمانی خلافت یا عثمانی حکومت ترکوں کے۔ اس کے بعد برطانیہ نے عالمی جنگ میں عربوں کو ساتھ ملا کر عرب قبائل کو بغاوت کروائی، مسلمانوں کی بغاوت کروائی مسلمانوں کے خلاف، اور عربوں کی بغاوت کے نتیجے میں عثمانی حکومت کی گرفت عرب سرزمینوں پر کمزور پڑ گئی، اور کئی سرزمینوں سے پسپائی اس نے اختیار کی، جن میں فلسطین، اردن، عراق تھے۔ یہاں سے عثمانیوں کو نکلنا پڑا، اور یہ سرزمینیں برطانیہ کے حوالے ہو گئیں۔ جو ہی برطانیہ کے حوالے ہوئیں، صدیوں سے مسلمانوں کے پاس تھیں یہ، یعنی
صدر اسلام سے پہلی صدی ہجری میں ہی یہ سرزمین فلسطین کی، عراق، اردن، یہ سب مفتوح علاقے تھے اور یہ قلمرو اسلام کی اس میں آ چکے تھے۔ اس وقت سے یہ سرزمینیں گزشتہ صدی تک یہ مسلمانوں کے پاس رہی ہیں، یعنی 1400 سال سمجھ لیں یہ سرزمینیں مسلمانوں کی سرزمینیں رہی ہیں۔ لیکن ان سرزمینوں پہ دوبارہ یہ آئے، مسلمانوں کو نکالا کس طرح سے؟ ایک بڑے مکر کے ساتھ، فریب کے ساتھ نکالا۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ کچھ عرصہ پہلے پہلی دفعہ یہ بھی تاریخ میں ہوا ہے، گزشتہ 300 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ برطانیہ کا بادشاہ ویٹیکن گیا ہے اور اسی پاپ کے ساتھ مل کر انہوں نے مشترکہ عبادت کی ہے۔ چونکہ برطانیہ کی عیسائیت میں اور ویٹیکن کی عیسائیت میں، اطالوی عیسائیت میں بہت فرق ہے، 2 فرقے ہیں، یعنی شیعہ سنی کا فرق ہے ان کے اندر، یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مذہب سے باہر سمجھتے ہیں، اور بہت شدید اختلاف تھے۔ جو برطانیہ کا کلیسا ہے وہ اور کلیسا ہے، اور جو ویٹیکن کلیسا ہے یہ اور کلیسا ہے۔ لیکن یہ برطانیہ کا بادشاہ موجودہ یہ گیا ہے ویٹیکن میں، جا کے پاپ سے ملا بھی ہے، عبادت بھی اکٹھے کی ہے، جسے ایک بڑا تاریخی رویداد جس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اب یہی پاپ جو برطانوی شاہ سے ملا ہے، یہ ترکیہ کے دورے پر اپنی قیادت کے پہلے سفر کے طور پر ترکیہ آیا ہے۔ اور ترکیہ میں آ کر اس نے، چونکہ سارا ترکیہ تاریخی طور پر مسیحی تھا، پہلے استنبول بھی مسیحی تھا، یہ انقرہ بھی مسیحی تھا، اور فلاں بھی مسیحی تھا، یہ سارے جتنے خطے ان کے ہیں یہ سارے مسیحی تھے۔ اور قسطنطنیہ تو بہت معروف خطہ ہے جو عثمانیوں نے فتح کیا تھا، اور اسی طرح جہاں ابھی ان کی کانفرنس اجتماع ہو رہی ہے وہ بھی تاریخی واقعہ تھا، جہاں پر عیسائی دارالخلافہ تھا، اور پوری قلمرو ساری روم کی یہاں پر اس کی مرکزیت یہاں تھی، روم منتقل ہونے سے پہلے۔ اب یہ پاپ اس کو آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ بھولی ہوئی تاریخ زندہ ہو جائے گی ابھی، یعنی اب پاپ کے آنے کی وجہ میڈیا بیان کرے گا، نشریہ بیان کرے گا، یہ کیوں جا رہا ہے یہ پاپ؟ اصل میں اپنی اصل سرزمین پر جا رہا ہے جہاں سے مسلمانوں نے ان کو بے دخل کر دیا تھا، اور اب یہ دوبارہ وہاں اپنی سرزمین پر جا رہا ہے اور عیسائیت کے تاریخی نشانات زندہ کر رہا ہے، تاریخی کنفرنسوں کو زندہ کر رہا ہے، بظاہر یہ وجہ ہے۔ لیکن یہ فلسطین والا ماجرا بھی ہو سکتا ہے کہ فلسطین میں ایسا ہی ہوا، پہلے یہ توجہ انہوں نے عالمی سطح پر دلائی کہ فلسطین اصل میں یہودی ریاست ہے، یہ جیسا ابھی انہوں نے کہا ہے کہ صرف فلسطین نہیں بلکہ اردن بھی، عراق بھی، سعودی عرب بھی، قطر بھی، یہ ارد گرد کی جتنی ریاستیں ہیں یہ 3000 سالہ قدیمی یہودی ریاست کا نقشہ ہے یہ۔ تو یہ تو مسیحیت نے، چونکہ مسیحیت یہودیت کے بعد آئی ہے اور مسیحیت نے اپنی قلمرو الگ بنائی، یہودیت کی قلمرو الگ تھی۔ یہودیوں کی کوشش ہے کہ اپنی ساری قلمرو واپس لیں، یہ 3000 سال پہلے جہاں جہاں یہودی تھے، امریکہ اور نیتن یہو چاہتے ہیں کہ آج پھر وہاں یہودی ہی آ جائیں، اور انہوں نے اس کے لیے یہ سارا مشرق وسطیٰ کا بحران کھڑا کیا گریٹر اسرائیل کے لیے۔ تو دوبارہ روما کی سلطنت دوبارہ پلٹانے کے لیے پاپ نے، بادشاہ برطانیہ کے جانے کے بعد پاپ نے یہ سفر کیا ہے۔ یہ آغاز ہے ایک دراصل مسیحیت کی توجہ دلانے کے لیے کہ یہ آپ کی مفتوحہ یا مغصوبہ زمین ہے جو آپ سے لے لی گئی تھی۔ دیکھیں مسیحیت پلی یہاں ہے، بڑی یہاں ہے، لیکن جس خطے میں مسیحیت بنی ہے وہ آج مسیحیت کے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ مسیح علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے اور مسیح علیہ السلام اسی خطے میں تھے، اور یہ ترکی والا حصہ یہ سارا مسیحیت کی قلمرو تھی، بادشاہ تھے، اور یہاں سے ان کو مسلمانوں نے نکال باہر کیا اور اسلامی ریاست بن گئی۔ تو یہ ایک نیا آغاز ہے اس ترکیہ کی سرزمین پر جو صدیوں سے ان کی نظریں لگی ہوئی تھیں، اب اس چیز کو باقاعدہ ایک تحریک میں بدلنے کے لیے
ایک نظریہ دینے کے لیے 100 سال یہودیوں نے کوشش کی، برطانیہ نے، اور پھر اس کے بعد فلسطین اسرائیل بن گیا، 100 سالہ کوشش. تو 100 سال اگر شاید آج کی دنیا کے تناظر میں دیکھا جائے تو 100 سال سے پہلے ترکی کو بھی یہ خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، خصوصاً جب مسلمان ممالک ان کی خیانت غزہ میں واضح ہو گئی ہے. تو مسیحیت کے بھی، چونکہ یہودیت کے سامنے مسلمانوں نے پسپائی اختیار کی ہے، تو مسیحیت بھی میدان میں آ گئی ہے کہ مسیحیت بھی اپنے علاقے مسلمانوں سے واپس لڑے، چونکہ پسپا ہونے والے مسلمان اب ٹکیں گے نہیں، ہمارے سامنے قیام نہیں کریں گے. اس لیے یہ عمل بہت خطرناک ہو سکتا ہے ترکی کے لیے. جو یہ پہلا سفر کر رہے ہیں، یہ بڑے خطرناک نتائج بھی ترکی کے لیے کر سکتا ہے. اور اردوان میں اتنی حماقت موجود ہے کہ وہ اپنے اقتدار کی خاطر بہت کچھ کر سکتا ہے. جیسے اس نے سوریہ میں اپنے اقتدار کی خاطر فلسطین قربان کیا، مزاحمت کو قربان کیا، ایران کو ضرب لگائی، لبنان کو ضرب لگائی. وہ خیانت کرنے میں چوکتا نہیں ہے. لہٰذا اب بڑھتے بڑھتے جب ایک خیانت کار قسم کا انسان دنیا کو مل جائے تو اس کو وہ لالچ دیں گے بہت سارے، اور اس لالچ کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ترکی میں مسیحیت کا احیاء شروع ہو جائے گا. چونکہ ترکی نے گزشتہ دنوں جس مسجد کا اعلان کیا تھا اور بڑی مسجد بنائی، وہ بھی کہا جاتا ہے چرچ تھا وہ، اور مسیحیت نے اس پر آواز اٹھائی ہے کہ مندر پر مسجد بنائیں، تو ہندوؤں نے مسجد گرا کے مندر بنا دیا. تو اب مسیحیوں کی باری ہے کہ ترکی میں جہاں جہاں کلیسا تھے اور وہ مسجدیں بنی ہیں، وہ گرا کے دوبارہ کلیسا بنائے جائیں. یہ علامہ اقبال کی پیشگوئی ہے جو درست ثابت ہو رہی ہے، اور دستبردار نہیں ہے عثمانیوں سے، ترکوں سے، اور خصوصاً موجودہ جو ترک رہنما ہے وہ اس نے ایسی علامتیں دی ہیں ان کو کہ ان کی جرأت پیدا ہوئی ہے، یہ ان سرزمینوں کا رخ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی موضوعات ہیں جو وقت نہیں ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ